فصل ہشتم۔ پہرے دار نے پھاٹک کھولا اور وہ دونوں ریمانڈ روم سے باہر آ گئے۔ یہ گرمیوں کی ایک سانولی سلونی شام تھی۔ بحیرہ عرب سے آنے والی تیز سمندری ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے منڈلا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے بوندا باندی ہو چکی تھی۔ بھیگے ہوئے راستوں پر بارش کہیں کہیں اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ وہ دونوں کیچڑ سے بچتے بچاتے پرانی نمائش کی چہار دیواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ گلی میں دور تک گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ان کے قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ نوشا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مگر آج اس کے ہمراہ راجا نہیں، پوکر تھا۔ کئی مہینے پہلے کا ذکر ہے، ایک ایسی ہی شام تھی۔ ریمانڈ ہوم کا بوڑھا ماسٹر پیٹھ موڑے تختہ سیاہ پر چاک سے پاکستان کا نقشہ بنا رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے بندر کی طرح زور زور سے خوخیانے کی آواز ابھری۔ ماسٹر بدحواس ہو کر اس طرح اچھلا کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دھڑام سے کروٹ کے بل گر پڑا۔ بڑے زور کا قہقہا پڑا۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ماسٹر تیزی کے ساتھ اپنی انگلیاں رگڑ رہا تھا۔ یہ اس بات کی پہچان تھی کہ کسی کی شامت آنے والی ہے۔ وہ جب مارنے پر آتا تھا تو پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا تھا۔ حسب معمول اس نے اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے سے کلاس کو خونخوار نظروں سے گھور کر دیکھا۔ اس وقت وہ کچھ ایسا حونق نظر آ رہا تھا کہ راجا بے ساختہ ہنس پڑا۔ ماسٹر نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بید اٹھایا اور چیل کی طرح راجا پر جھپٹا۔ راجا نے سہم کر گردن جھکا لی۔ ماسٹر نے اندھا دھند بید مارنا شروع کر دیے اور چیخ کر بولا، کیوں بے؟ بندر بننے کا تجھے بڑا شوق ہے؟ تجھے بندر ہی بنا کے چھوڑوں گا۔ وہ سڑاک سڑاک بید مارتا چلا گیا اور ہر بار بڑے تال سر کے ساتھ کہتا، بندر کی بولی بول، بندر کی بولی بول۔ راجا ذرا دیر تک تو مار کھاتا رہا، پھر تکلیف سے بلبلا کر وہ چیخنے لگا، میں نے بندر کی آواز نہیں نکالی تھی۔ ماسٹر نے پینترا بدل کے ایک زناٹے کا ہاتھ گھمایا۔ خبیث، جھوٹ بولتا ہے۔ راجا کہنے لگا، اللہ قسم ماسٹر صاحب، میں نے آواز نہیں نکالی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، پھر کون تھا؟ راجا بات کہتے کہتے جھجک کر چپ ہو گیا۔ اسی وقت اس کے بازو پر سڑاک سے بید پڑا۔ وہ گھبرا کر بول پڑا، ماسٹر صاحب، پوکر تھا۔ پوکر کا نام تو محمد علی تھا، مگر سب اس کو پوکر کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ہمیشہ کلاس میں ایسی ہی حرکتیں کرتا تھا۔ وہ حلق کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا، زور زور سے بغلیں بجاتا تھا، کتابیں غائب کر دیتا تھا، چٹکیاں بھرتا تھا۔ نہ وہ خود کبھی پڑھتا تھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیتا تھا، اسی لیے وہ روزانہ پٹتا تھا، مگر سب اس سے ڈرتے بہت تھے، اس لیے کہ وہ بڑا شورا پشت تھا۔ بوڑھے ماسٹر نے راجا کو چھوڑ دیا اور دانت کچکچاتا ہوا پوکر پر جھپٹا۔ پوکر مار کھانے کے معاملے میں تجربے کار تھا۔ اس نے ماسٹر کے پہنچنے سے پہلے ہی گھٹنوں کے اندر سر چھپا لیا اور جھک کر بیٹھ گیا۔ ماسٹر نے اس کے قریب پہنچتے ہی بید مارنا شروع کر دیے۔ پوکر چپ چاپ پٹتا رہا۔ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جب کلاس ختم ہو گیا اور ماسٹر کمرے سے باہر چلا گیا تو پوکر لپک کر راجا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ راجا سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ پوکر نے اس کو ایک گندی سی گالی دی اور چیخ کر بولا، اب بتاؤ صالح خاں، کیا کہتے ہو؟ راجا نے خوفزدہ ہو کر گردن جھکا لی۔ پوکر نے ڈانٹ کر کہا، سیدھا کھڑا ہو، تیری تو۔ گالی دے کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور حلق سے آواز نکالی، ڈھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر راجا کے سر پر ایک ٹکر ماری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ پوکر حلق سے آوازیں نکالتا رہا، ڈھیں ڈھیں ڈھیں۔ راجا چکرا کر گر پڑا۔ اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ خون ٹپک کر ہاتھ پر گرا تو راجا کو تاؤ آ گیا۔ وہ اٹھ کر اس پر کتے کی طرح جھپٹا، مگر پوکر نے ہاتھ گھما کر کنپٹی پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ دور جا کر گرا۔ وہ سنبھل کر اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ پوکر نے ایک زور کی ہٹ لگائی۔ اس کے جوتے کی بھرپور ٹو راجا کے گھٹنے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بڑے زور کی چوٹ آئی تھی۔ راجا تکلیف سے چیخ پڑا۔ اس کے بعد پوکر کی پیشی بھی ہوئی، سزا بھی ملی، مگر راجا کے گھٹنے پر ایسا زخم آیا کہ وہ اچھا نہ ہوا۔ کئی بار زخم دھو کر پٹی بھی باندھی گئی، لیکن گھاؤ اچھا ہونے کے بجائے اور پھیلتا گیا۔ راجا لنگڑا لنگڑا کر چلتا اور اکثر بیٹھا زخم کو کریدا کرتا۔ پھر اس زخم سے ذرا نیچے پنڈلی پر بھی ایک زخم پیدا ہو گیا۔ یہ زخم کسی چوٹ سے نہیں آیا تھا، خود بخود ہو گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے راجا کے جسم پر جگہ جگہ سرخ داغ پڑ گئے، جن کو وہ برابر کھجاتا رہتا۔ ایک بار ڈاکٹر معائنے کے لیے ریمانڈ ہوم آیا۔ اس نے راجا کے داغوں کو دیکھا تو دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر علیحدہ کمرے میں لے جا کر اس نے راجا سے بہت سے سوالات کیے۔
कोई आध घंटे तक उसका खूब मुआयना किया। दोबारा डॉक्टर मुआयने के लिए रिमांड होम आया तो राजा के जिस्म की खाल जगह जगह से फटने लगी थी और जख्मों में से रतूबत बहा करती। राजा का चेहरा भद्दा हो गया था, कान फूल गए थे। उसको देखकर डर लगता था। अब उसने चलना फिरना भी बंद कर दिया था। हर वक्त निढाल सा पड़ा रहता और जख्मों को खुजाया करता। डॉक्टर ने इस दफ़ा उसको देखा तो उसका चेहरा संजीदा हो गया। उस रोज़ उसने राजा से कोई बातचीत नहीं की और चुपचाप उसके पास से उठकर चला गया। उसी दिन दोपहर से कुछ देर पहले रिमांड होम के आहनी फाटक पर एक एम्बुलेंस कार आकर ठहरी और राजा को उसमें बिठाकर अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद राजा फिर रिमांड होम वापस न आया। नौशा को अब यह भी पता नहीं था कि राजा अस्पताल में है या अस्पताल से कहीं और चला गया, लेकिन वो बराबर राजा को याद करता रहा और आज जब वो रिहा होकर रिमांड होम से निकला तो उसको बार बार राजा याद आ रहा था। वो तंगोतारीख गली से गुजरते हुए सोच रहा था कि ना मालूम राजा अब कहाँ होगा, किस तरह होगा, वो उसको कहाँ तलाश करे, उससे किस तरह मिले। नुमाइश की चार दीवारी के उस पार रोशनियों का जाल फैला हुआ था और गली के अंदर अंधेरा था। नौशाद संभल संभल के कदम उठा रहा था। उसके आगे आगे पोकर चल रहा था। उसकी और पोकर की दोस्ती राजा के रिमांड होम से जाने के बाद हुई थी और उसकी इब्तिदा एक हादसे से हुई थी। पोकर गठे हुए मजबूत जिस्म का लड़का था। उसकी उम्र 16 साल से कुछ ऊपर थी, मगर देखने में अभी वो कमसिन लगता था। उसका कद ठिगना और रंग सांवला था। उसने एक रिक्शा ड्राइवर को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। इस जुर्म में उसको सजा हुई थी और वो रिमांड होम भेज दिया गया था। वो बड़े फख्र के साथ अपना ये कारनामा सुनाया करता था। साले की एक ही हाथ में अंतड़ियां निकाल दी थी। न जाने कैसे बच गया, वरना मैंने तो उसका काम ही तमाम कर दिया था। इस बात से रिमांड होम के सजा याफ्ता लड़कों पर उसका बड़ा रोब पड़ा और चंद ही रोज में उसकी धाक बैठ गई। वो बात बात पर गाली देता था और हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने पर तुला रहता। अक्सर ऐसा होता कि वो बिला वजह लड़कों को छेड़कर मारपीट करता। उस वक्त वो तरंग में आकर आवाज़ लगाता, अबे कोई है माइका लाल, ज़रा हो जाए दो दो हाथ। वो बार बार अंगड़ाइयाँ लेकर एक एक को देखता। जब वो नया नया रिमांड होम आया तो एक दो जराइम पेशा लड़कों ने उसका चैलेंज भी कबूल किया। खूब खूब फ्री स्टाइल और मुक्काबाजी होती। पोकर गजब का फुर्तीला था। लड़ते वक्त उसका जिस्म बिजली की तरह तड़पता मालूम होता। कभी दाहिनी तरफ से झुकाई देकर निकला तो गर्दन पर भरपूर हाथ दिया, बाएं तरफ से घुसा तो एक ही लात में मुंह के बल गिरा दिया। जब तक हरीफ के सामने रहता उसका जिस्म बेद की मानिंद लचकता रहता। एक मकाम पर न टिकता, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसकी छोटी छोटी आंखें बिज्जू की तरह चमकती थीं। वो मुर्ख की तरह उछल उछल कर हमला करता। आमतौर पर उसकी तकनीक ये होती कि वो पहले अपने मुकाबिल को थका देता और जब वो हाँफने लगता तो पोकर लड़ाकू मेंढे की तरह एक कदम पीछे हटता, मुंह से ढें की आवाज़ निकालता और ज़मीन से फुट भर उछलकर जन्नाटे के साथ मुक्का मारता और लड़ने वाले से कहता, अबे मुंह क्या देख रहा है, चल चल। जब वो हमला करता तो पोकर उसका हाथ साफ बचा जाता और मुस्कुराकर उसको बार बार उकसाता, एक और बे, एक और। वो बढ़ बढ़ कर हमला करता और अपने हरीफ को उकसाता भी जाता। कोई दिन ऐसा ना जाता जब उसकी पेशी ना होती हो। हर रोज़ उसको रिमांड होम में सज़ा मिलती, मगर जिस तरह वो मारने के मामले में निडर था उसी तरह मार खाने में सख्त जान था। उस पर सड़ासड़ बेद पड़ा करते और वो चुपचाप उनको सह जाता। सज़ा पाकर आता तो बड़ी बेहयाई से हंसकर कहता, ख्वामख्वाह साले अपना हाथ थकाते हैं। फिर वो किसी लड़के को इशारा करता, ले यार ज़रा कमर पर दो एक मुक्कियाँ तो लगा दे। इधर एक आध हाथ गर्म पड़ गया था। वो इसी तरह रिमांड होम के लड़कों पर अपना हुक्म चलाता था। ज़रा भी कोई हुक्म उदूली करता उसकी शामत आ जाती। उसका हुक्म न मानने पर एक बार नौशा की भी दुर्गत बन चुकी थी। उस रोज़ उसने किसी बात पर नाराज़ होकर एक लड़के को मुर्गा बना दिया था और नौशा को हुक्म दिया कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए। नौशा इसके लिए आमादा न हुआ। पोकर ने उठकर नौशा के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। वो चकरा के रह गया। उसी वक्त पोकर ने दूसरा वार किया। संभलते संभलते तीसरा वार हुआ तो नौशा की आंखों के सामने तारे नाचने लगे, हाथ पैर कपकपाने लगे। पोकर के पूरे 3 मुक्के सह जाना मजाक नहीं था। अच्छे अच्छे जीदार लड़कों के छक्के छूट जाते थे। नौशा तो उन दिनों नया नया रिमांड होम में दाखिल हुआ था। उसके लिए यह पहला तजर्बा था। वो चकरा कर फर्श पर बैठ गया। पोकर ने उस लड़के की खता मुआफ कर दी और नौशा को मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर उस लड़के को बिठा दिया। नौशा ने उसी दिन तौबा कर ली थी कि अब वो कभी पोकर के मुंह नहीं लगेगा। वो बिला चूनो चरा उसकी हर बात मान लिया करता। अलबत्ता राजा ने उसकी लीडरी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। कई बार उसका और पोकर का मुचैटा हुआ और हर बार राजा की बड़ी दुर्गत बनी। पहली बार दोनों का झगड़ा किसी खास बात पर नहीं हुआ था। पोकर ने हस्बे मामूल लड़कों को चैलेंज दिया था।
وہ اپنا ہاتھ اونچا کر کے آواز لگا رہا تھا، ابے ہے کوئی مائی کا لال، ذرا ہاتھوں میں چل ہو رہی ہے، ہو جائے کچھ رگڑم رگڑا۔ اس وقت سارے لڑکے ریمانڈ ہوم کی بیرک کے سامنے والے میدان میں اکٹھا تھے اور درختوں میں پانی دے رہے تھے۔ جب کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ گالیاں دینے لگا، ابے تم سب سالے نامرد ہو، ایک بھی مرد کا بچہ نہیں، یہ کہہ کر اس نے سب کو اور بھی گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ اس طرح ان کو مشتعل کیا کرتا تھا۔ راجہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوکر کو گھور کر دیکھا اور ٹوک کر کہا، ابے ذرا زبان سنبھال کے بات کر، ساری ہیکڑی ابھی نکال کے رکھ دوں گا۔ پوکر اس کو دیکھ کر مسکرایا، تو پھر آجا بے ترم خاں کے سالے، اور اس کے روبرو جا کر کھڑا ہو گیا۔ راجہ نے چھوٹتے ہی ایک زناٹے کا ہاتھ پوکر کے منہ پر رسید کیا۔ راجہ ایک تو تھا بھی کچھ تگڑا، اور اس وقت وار بھی اس نے جھنجلا کر کیا تھا۔ پوکر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ مکہ اس کے جبڑے پر بھرپور بیٹھ گیا، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر ایک ہاتھ سے خون صاف کیا اور ہنس کر بولا، اچھا ہاتھ تھا، لونڈا کسبل کا معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ تول کر راجہ کے سامنے ناک کی طرح لہرانے لگا، کم آن کم آن۔ وہ اسی طرح شروع میں اپنے حریف کو اکساتا تھا۔ راجہ نے دانت بھینچ کر ایک اور وار کیا، پوکر صاف بچا گیا۔ اس نے ایکٹروں کی طرح ایک مصنوعی قہقہہ لگایا اور راجہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ایک اور میری جان، کم آن کم آن۔ وہ اپنے بائیں کندھے کو بار بار اچکا رہا تھا اور ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، کم آن کم آن۔ راجہ نے پھر مکہ مارا، وہ بھی خالی گیا۔ جھنجلا کر اس نے پے بپے وار کرنا شروع کر دیا۔ پوکر اس کے سارے حملے خالی دیتا چلا گیا۔ ذرا دیر میں راجہ ہانپنے لگا۔ اسی وقت پوکر نے اچھل کر وار کیا، ہاتھ بھرپور پڑا۔ راجہ نے تکلیف سے منہ بگاڑا، مگر وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ پوکر نے تابڑ توڑ وار کرنا شروع کر دیا۔ پانچویں مکے پر راجہ فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کے بعد بھی کئی بار پوکر سے راجہ کا جھگڑا ہوا۔ شروع میں تو وہ اس سے ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے مقابلے پر آ جایا کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ پوکر سے خائف ہو کر ڈرنے لگا تھا۔ اب وہ اس سے اسی وقت لڑتا تھا جب وہ بے حد جھنجلا جاتا تھا۔ پوکر ریمانڈ ہوم کے لڑکوں کا سرغنہ تھا، سب پر اس کی حکومت چلتی تھی، کوئی بھی اس کی حکم عدولی کرنے کی جرت نہ کرتا۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو کر مارتا بھی تو لڑکے چپ چاپ اس کی مار کھا لیتے اور خوشامد الگ کرتے، اس لیے کہ اس کی ناراضگی بے حد خطرناک ہوتی تھی۔ ریمانڈ ہوم کے قیدی لڑکوں پر پوکر کی حکومت اسی طرح چلتی رہی۔ پھر ایک تپتی ہوئی سہ پہر کو پولیس کی لوری ریمانڈ ہوم کے پھاٹک پر آ کر رکی۔ پہرے دار نے تالا کھولا اور 3 مسلح کانسٹیبلوں کی حراست میں ایک چھریرے جسم کا لڑکا ریمانڈ ہوم کے احاطے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ٹخنوں سے اونچی نیلی پتلون پہنے تھا۔ جسم پر چھوٹی چھوٹی آستینوں کی ریشمی قمیص تھی جس پر اژدہوں اور چیتوں کے علاوہ کچھ عورتوں اور مردوں کی تصویریں چھپی تھیں جو بڑے شہوت انگیز انداز میں بوس و کنار میں مصروف تھے۔ اس کی کمر کے گرد پیتل کے گوکھروؤں سے جڑی ہوئی چمڑے کی پیٹی تھی۔ آنکھوں پر چوڑے چوڑے حلقوں کا سبز چشمہ تھا۔ وہ ہالی ووڈ کی مار دھاڑ سے بھرپور فلموں کا کردار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وضاقتہ بالکل امریکی کاؤ بوائز کی سی تھی۔ اس کا نام تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا، البتہ سب سے اس نے اپنا تعارف ٹارزن کہہ کے کرایا تھا، اور وہ اسی نام سے ریمانڈ ہوم میں مشہور ہو گیا۔ سنو سال کے اعتبار سے وہ نابالغ لگتا تھا، مگر اس پر زنا بالجبر کا مقدمہ چل رہا تھا۔ عدالت سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور اس کی ضمانت بھی نہ ہو سکی تھی، لہٰذا اس کو ریمانڈ ہوم میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کا مشغلہ غنڈہ گردی اور سنیما کے ٹکٹوں کی بلیک مارکیٹنگ تھا۔ شہر میں اس کے ساتھیوں کا ایک باقاعدہ گروہ تھا جو اکثر اس سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پہرے داروں کے ذریعے چوری چھپے سگریٹیں منگواتا تھا اور ریمانڈ ہوم کے اندر چھپ چھپ کر خود بھی سگریٹ پیتا تھا اور دوسرے قیدی لڑکوں کو بھی پلاتا تھا۔ سگریٹوں کی بدولت ٹارزن ریمانڈ ہوم میں جلد ہی ہر دل عزیز ہو گیا۔ اس نے اپنی پسند کے لڑکوں کی ایک ٹولی بنا لی تھی جو ہر وقت اس کے دائیں بائیں پھرتے، ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی اور وہ سیٹی پر کوئی انگریزی دھن الاپتا ہوا ٹھاٹ سے ریمانڈ ہوم میں گھومتا پھرتا۔ ہاتھ پیروں میں کسبل تھا اور جھگڑا فساد کرنے کی مشق رہ چکی تھی، اس لیے اس کی دھاک اور بھی زیادہ تھی۔ پوکر کچھ دنوں تک تو خاموشی کے ساتھ ٹارزن کی بڑھتی ہوئی ہر دل عزیزی کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ٹارزن سے مراسم بڑھانا چاہے، مگر وہ اپنی ہوا میں تھا۔ اس نے پوکر کو زیادہ لفٹ نہیں دیا، بلکہ ایک بار سگریٹ مانگنے پر اس نے پوکر کو بری طرح ڈانٹا اور اسی بات پر دونوں میں ٹھن گئی۔ پوکر اس وقت تو چپ ہو گیا، اس لیے کہ خطا اس کی تھی۔ اس نے ٹارزن سے سگریٹ کا مطالبہ ہی کیوں کیا، مگر 2 ہی ایک دن کا غوطہ دے کر اس نے ٹارزن کو چھیڑا۔ بات کچھ بھی نہ تھی۔ ٹارزن کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر انگریزی گالیاں بکتا تھا
जो अमरीकी फिल्में देख देख कर उसने अजबर कर ली थी। उस रोज टार्जन कुछ मूड में था। उसने एक लड़के को यूं ही तफरीहन ब्लडी बास्टर्ड कह दिया। वो लड़का तो कुछ नहीं बोला, अलबत्ता पोकर उसकी हिमायत में आकर कहने लगा, देखो जी टार्जन, तुम इस तरह गाली गुफ्तारी ना किया करो वरना अच्छा ना होगा। टार्जन ने उसका कोई नोटिस ना लिया, बेनियाजी से बोला, गेट आउट यू फकिंग। पोकर ने तड़ से उसके जबड़े पर फौरन एक मुक्का जड़ दिया और चीख कर बोला, साले मैं मना कर रहा हूं, तू वही अपना हरामीपन कर रहा है। टार्जन ने खूंखार नजरों से घूर कर उसको देखा और दोनों हाथ तोलकर फिल्मी मुक्काबाजों की तरह पोकर के सामने आकर झूमने लगा। फिर उसने दाएं तरफ झुककर पोकर के मुंह पर एक मुक्का लगाया। हाथ छिछलता पड़ा। कोई और होता तो पोकर साफ दांव देकर निकल जाता, लेकिन इस पहले ही वार से पोकर को अंदाजा हो गया कि उसका मद्दे मुकाबिल अनाड़ी नहीं है, अच्छी खासी मुक्काबाजी जानता है। लिहाजा वो बच बच कर हमला करने लगा। दोनों मेंढों की तरह झूम झूम कर लड़ रहे थे। बड़े जोरों का मार्का था। सारे लड़के दोनों के गिर्द हल्का बनाकर खड़े हो गए। बराबर की जोड़ थी। दोनों पैतरे बदल बदल कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। पोकर कमजोर पड़ रहा था। कई भरपूर हाथ उसकी कनपटी पर और रुखसारों पर पड़ चुके थे, और एक बार तो टार्जन ने ऐसा जन्नाटे का मुक्का मारा कि पोकर लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। फिर लड़कों ने जोर जोर से तालियां पीटना शुरू कर दी। उनमें ज्यादातर टार्जन के हिमायती थे। टार्जन उसको बराबर दबाता जा रहा था और पोकर चोट पर चोट खा रहा था। अब उसके हाथ भी उल्टे सीधे पड़ रहे थे। पोकर पीछे हटता चला गया, और पीछे और पीछे। वो रिमांड होम की चार दीवारी के पास पहुंच गया। उसकी पुश्त बिल्कुल दीवार से लग गई। उसने घबरा कर दाएं बाएं देखा। ऐसा मालूम होता था कि वो राह फरार इख्तियार करने का मौका तलाश कर रहा है। उसके रुखसार जगह जगह से सूज कर नीले पड़ गए थे और होठों से खून बह रहा था। वो खच्चर की तरह मुंह फाड़कर जोर जोर से हाँप रहा था। टार्जन अब उस पर पूरी तरह छा गया था। पोकर ने एक बारगी अपनी गर्दन झुकाई, हलक के अंदर से ढें करके एक भयानक आवाज निकाली और मेंढे की तरह पंजों के बल उछलकर टार्जन की ठोड़ी पर जोर की टक्कर मारी। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, चौंधिया कर रह गया। पोकर ने उसको संभलने का मौका भी न दिया। दूसरी टक्कर, फिर तीसरी। उसने ताबड़तोड़ कई टक्करें ऐसी मारी कि टार्जन हवन्नक की तरह मुंह फाड़कर झूमने लगा। पोकर तेजी के साथ उसकी दाएं बगल से निकला और घूमकर टार्जन के रुखसार की पिछली हड्डी पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो चक्कर खाकर रह गया। अब दीवार टार्जन की पुश्त पर थी और पोकर उसके सामने था। इसके बाद पोकर ने उछल उछल कर दो तीन भरपूर मुक्के मारे तो टार्जन लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। उसकी टांगें फर्श पर फैली हुई थी, पीठ दीवार से टिकी थी और वो मुंह खोले जोर जोर से हाँप रहा था। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। उस रोज के मार्के के बाद टार्जन की हवा बिगड़ गई। उसको अपनी बेइज्जती का शिद्दत से एहसास था। वो कई रोज तक इसी धुन में रहा कि किसी तरह पोकर को नीचा दिखाया जाए ताकि इंतकाम की आग ठंडी हो। एक दिन मौका पाकर उसने पोकर को घेर लिया। उसके हमराह कई मुंतखब किए हुए लड़के थे। प्रोग्राम के मुताबिक पहले एक लड़के को भेजा गया। वो पोकर के बराबर से बगलें बजाता हुआ गुजरा। गुंडों की इस्तिलाह में इसका मकसद पोकर की बेइज्जती करना थी। पोकर ने घूर कर उस लड़के को देखा और चीख कर बोला, साले चिमगादड़, तेरी तो ऐसी की तैसी। इसके बाद वो उसको गालियां देता हुआ झपटा और उसकी गर्दन जाकर दबोच ली। आनन फानन टार्जन और उसके साथी पोकर के ऊपर जाकर टूट पड़े। वो इस अचानक हमले के लिए कतई तैयार न था। सबने मिलकर उसको गिरा दिया और टार्जन सीने पर चढ़ बैठा। उसने ऊपर से अंधाधुंध पोकर के मुंह पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। पोकर नीचे दबा हुआ बेबसी से गालियां बकता रहा। नौशा उस वक्त करीब ही मौजूद था। वो लपक कर वहां पहुंच गया। जरा देर तक वो पोकर को पिटते हुए देखता रहा। फिर न जाने उसे क्या सूझी कि टार्जन से कहने लगा, इतने बहुत से मिलकर अकेले को मार रहे हो, अबे ये भी कोई मर्दानगी है। टार्जन ने घूर कर उसको देखा और चीख कर गाली दी, शट अप यू ब्लडी। नौशा ने बेपरवाही से कहा, अकेले अकेले लड़ लो। उसकी मुराद ये थी कि टार्जन अकेला पोकर से लड़े, मगर टार्जन ये समझा कि वो उसको चैलेंज कर रहा है। उसने पोकर को छोड़ दिया और झपट कर नौशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। आओ साले, पहले तुम ही आ जाओ। नौशा लड़ाई झगड़े से हमेशा घबराता था। आहिस्ता से बोला, अबे मेरे सर क्यों हुए जा रहा है। वैसे नौशा ऐसा कमजोर भी नहीं था। अब वो खासा लंबा चौड़ा हो गया था। लंबे लंबे बेडौल हाथ पांव, ऊंचा कद और मोटा तगड़ा जिस्म। देखने में वो खासा मुश्तंडा लगता था। टार्जन ने उसकी बात का तो कोई जवाब नहीं दिया। झपट कर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। नौशा बौखला के पीछे हटा। टार्जन ने एक और जन्नाटे का हाथ दिया। नौशा मुक्केबाजी का आदी नहीं था। झुंझलाकर वो टार्जन पर झपटा। एक मुक्का उसकी कनपटी पर और पड़ा, मगर वो उससे लिपट ही गया। दोनों गुत्थम गुत्था होकर कुछ देर तक तो जोर आजमाई करते रहे।
پھر ایک بار نوشا نے ٹنگڑی لگا کر ٹارزن کو دے مارا اور اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر 2-3 کس کس کے رگڑے جو دیے تو وہ لگا غیں غیں کرنے۔ پوکر ابھی تک ٹارزن کے ساتھیوں کے نرغے میں گھرا ہوا لڑ رہا تھا۔ اس پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، وہ اکیلا سب کے وار روک رہا تھا۔ ٹارزن کا نوشا نے حلیہ بگاڑ دیا تھا، اب وہ لڑنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ نوشا نے اس کو تو وہیں چھوڑا اور لپک کر پوکر کے قریب پہنچا۔ اس وقت اس کو واقعی بڑا جوش آ گیا تھا۔ سب کو چیلنج دے کر بولا، آ جاؤ سالوں، ایک ایک کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ان پر جھپٹا، جس کے اس نے ہاتھ مارا اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ذرا ہی دیر میں وہ سب نکل بھاگے۔ پوکر نے اس کو بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ ابے واہ میرے شیر، کیا بات ہے تیری یار، تو چھپا رستم نکلا۔ وہ دیر تک اس کو بڑھاوا چڑھاوا دیتا رہا۔ بس اسی وقت سے ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ پھر آپس میں ایسی گاڑھی چھننے لگی کہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ نظر آتے۔ ریمانڈ ہوم سے راجا کے جانے کے بعد نوشا جو اکیلا پن محسوس کر رہا تھا، اس کمی کو پوکر نے پورا کر دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ رہنے میں ٹھاٹ بھی بہت تھے، سب پر حکم چلتا تھا۔ ٹارزن زیادہ دنوں تک ریمانڈ ہوم میں نہیں رہا۔ ایک رات زبردست طوفان آیا اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ ہوا کے جھکڑ اس طرح شور کرتے ہوئے چلتے تھے جیسے بہت سے آدمی ملی جلی آوازوں کے ساتھ سسکیاں بھر رہے ہوں۔ بجلی بار بار کڑکتی اور بارش کے موٹے موٹے قطرے بیرک کے چھت پر جلترنگ کی مانند بجتے۔ سویرے اٹھ کر سب نے دیکھا ٹارزن غائب تھا۔ تلاش ہوئی تو میدان میں کیچڑ پر بڑے بڑے قدموں کے نشان نظر آئے جو احاطے کی دیوار تک چلے گئے تھے۔ ٹارزن راتوں رات دیوار پھاند کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 2-1 اور قیدی لڑکے ریمانڈ ہوم سے نکل بھاگے۔ ایک رات پوکر اور نوشا نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی مگر پکڑے گئے۔ بڑی سخت سزا ملی اور ان کی کڑی نگرانی کی جانے لگی۔ ریمانڈ ہوم میں نوشا نے اور تو کچھ نہیں سیکھا، البتہ پوکر کی صحبت میں رہ کر اس کو لڑنے کی تکنیک معلوم ہو گئی تھی۔ اب وہ ایسے موقعوں کے تمام ہتھ کنڈے جان گیا تھا اور آئے دن کسی نہ کسی بات پر لڑکوں سے جھگڑا کرتا رہتا۔ اس میں پہلے جو ایک جھجک اور خوف تھا وہ جاتا رہا تھا اور وہ بالکل نڈر ہو کر لڑتا تھا۔ اس کے علاوہ پوکر بڑا اچھا جیب کترا تھا۔ اس فن کے تمام گر اس نے نوشا کو بتا دیے تھے۔ ریمانڈ ہوم میں بیشتر تعداد ایسے لڑکوں کی تھی جو جرائم پیشہ تھے۔ ان میں افلاطون بھی تھا جو تالا توڑنے کا ماہر تھا اور وہ اس فن کو بڑی فیاضی کے ساتھ سب کو سکھایا کرتا تھا۔ نوشا بھی کچھ عرصہ اس کا شاگرد رہا اور کسی حد تک اس فن کو سیکھ گیا۔ تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ جس طرح پوکر جیب تراشی میں کئی بار اس کا امتحان لے چکا تھا، تالا توڑنے کے ہنر کا مظاہرہ بھی ہو جاتا۔ پہلے وہ ریمانڈ ہوم میں بے حد اداس رہا کرتا تھا۔ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتا، گڑ گڑا کے گھنٹوں دعائیں مانگا کرتا، سب سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا اور ریمانڈ ہوم کا ماسٹر جو سبق دے جاتا اس کو جی لگا کے پڑھتا۔ جب تک ریمانڈ ہوم میں راجا رہا اس کا یہی رویہ رہا، مگر جب پوکر سے اس کے مراسم بڑھے تو وہ رفتہ رفتہ اس کے رنگ میں رنگتا چلا گیا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ ریمانڈ ہوم سے دونوں کی رہائی ایک ہی روز ہوئی۔ دونوں اندھیری گلی میں آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ شام نکھرتی جا رہی تھی، دریچوں پر روشنیاں جھلملا رہی تھیں اور شہر کی دیواروں پر سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ گلی کو عبور کر کے جب پرانی نمائش کے سامنے پہنچے تو اچانک پیچھے سے آواز آئی، ابے او پوکر، کدھر منہ اٹھائے چلا جا رہا ہے؟ پوکر نے پلٹ کر دیکھا، ٹین کی جھکی ہوئی چھت والے ایک چائے خانے کے سامنے استاد پیڈرو کھڑا تھا، اس کے ساتھ باجوا بھی تھا۔ پوکر ٹھٹک کر رہ گیا۔ استاد پیڈرو اپنی اجلی شلوار کھڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف لپکا، اس کے پیچھے پیچھے باجوا بھی آ رہا تھا۔ استاد نے دور ہی سے اپنے بازو پھیلا دیے اور پوکر کو بڑے جوش سے اپنے دونوں بازوؤں میں بھینچ کر اوپر اٹھا لیا اور ہنستے ہوئے بولا، سالوں نے اب چھوڑا ہے، میں تو 4 بجے کا یہاں آیا بیٹھا ہوں، حرام کے جنوں نے 20 چکر لگوا ڈالے، ابھی تو ہو کر آ رہا ہوں۔ استاد دیر تک اس کو اپنے بازوؤں میں بھینچے ہوئے اس کی پیٹھ کو شفقت سے تھپتھپاتا رہا۔ جب وہ دونوں علیحدہ ہوئے تو باجوا نے رومال میں لپٹا ہوا مہکتا ہوا پھولوں کا گجرا نکالا اور پوکر کے گلے میں ڈال دیا۔ گجرا پہننے کے بعد پوکر کو فوراً نوشا کا خیال آیا جو اس کے برابر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے استاد سے نوشا کا تعارف کرایا، استاد یہ نوشا بھی اپنا یار ہے، میرے ساتھ ہی چھٹ کر آیا ہے۔ نوشا نے گردن کو ذرا سا خم دے کر بڑی سعادت مندی کے ساتھ استاد کو سلام کیا۔ اس کے انداز پر استاد پیڈرو کا دل خوش ہو گیا، بزرگوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، جیتے رہو۔ اس کے بعد وہ باجوا کو مخاطب کر کے بولا، جا بے ذرا ایک وکٹوریا تو پکڑ، میں جب تک لمڈوں کو چائے پلا دوں۔ باجوا وکٹوریا لینے سڑک کی جانب چل دیا اور استاد پیڈرو ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر
چائے خانے پر پہنچا اور سامنے پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھتے ہوئے چائے خانے کے مالک سے بولا، سیٹھ 2 فرسٹ کلاس ڈبل چائے تو مارو، ذرا بالائی اچھی ڈلوانا، لمڈا دبلا ہو کر آیا ہے۔ اس نے محبت سے پوکر کے بازو کو دبایا اور اس سے کہنے لگا، ابے کچھ کھانے وانے کو بھی مل رہا تھا، تیری تو ہڈیاں نکل آئیں۔ پوکر ریمانڈ ہوم کی تکلیفیں سنانے لگا۔ استاد کریت کریت کر ایک ایک بات پوچھ رہا تھا۔ نوشا خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ دونوں نے چائے پی اور وہاں سے اٹھ کر سڑک کی سمت روانہ ہو گئے۔ باجوہ وکٹوریا لے آیا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سب وکٹوریا کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور وہ عثمان آباد کی طرف چل دی، جہاں استاد پیڈرو کا اڈا تھا۔ مگر استاد پیڈرو ابھی اڈے پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، یار ذرا بندر روڈ کی رونق دیکھ لو، کیا بہار آئی ہوئی ہے، سالی سڑک جھماجھم ہو رہی ہے۔ چنانچہ وکٹوریا پٹیل پارک کی جانب مڑنے کے بجائے سیدھی سڑک پر چلنے لگی۔ بندر روڈ پر ہلکی نیلگوں روشنیوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ وکٹوریا میں جتے ہوئے گھوڑے کے نال سرمئی سڑک پر ٹپاٹپ بج رہے تھے۔ رات ہولے ہولے کراچی کی فلک بوس عمارتوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ استاد بڑے ٹھاٹ سے گردن اونچی کیے بیٹھا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ سر کے بال کھچڑی ہو گئے تھے اور مونچھیں بہت گھنی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بڑی پراسرار سی چمک تھی۔ اس کا قد میانہ تھا اور جسم پر چربی کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ میری ویدر ٹاور تک وکٹوریا پر چکر لگانے کے بعد جب وہ اڈے پر پہنچے تو 1 پہر رات گزر چکی تھی۔ یہ اڈا ایک تنگ و تاریک گلی کے اندر تھا۔ اس کے چاروں طرف کچی دیواروں والے چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ البتہ اڈا جس مکان میں تھا اس کی دیواریں پختہ تھیں۔ اس میں 6 کمرے اور ایک لمبا سا دالان تھا۔ صحن بڑا کشادہ تھا مگر اس کا فرش کچا تھا۔ صحن کے ایک گوشے میں نیم کا ایک کبڑا سا درخت تھا جس پر کوے بسیرا کرتے تھے اور اکثر چاندنی راتوں میں اڑ اڑ کر شور مچایا کرتے۔ جب وکٹوریا گلی کے نکڑ پر جا کر رکی اور استاد پیڈرو کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آیا تو اس نے مشکوک نظروں سے نوشا کو دیکھا اور پوکر کو علیحدہ لے جا کر بولا، کیوں جی، یہ نوشے کا کیا معاملہ ہے؟ پوکر نے فوراً جواب دیا، استاد وہ تو اب اپنے ساتھ ہی رہے گا۔ استاد کہنے لگا، اپنے ساتھ تو رکھ لوں گا پر وہ کچھ اپنے کینڈے کا بھی ہے۔ کیا پوچھتے ہو استاد، بڑا جیدار لونڈا ہے۔ ویسے میں نے اس کو کاریگری کے 2-4 ہاتھ سمجھا دیے ہیں۔ استاد پیڈرو نے اس کو ڈانٹ دیا، ابے تو کیا سمجھائے گا، ابھی تو تیرا ہاتھ خود نہیں صاف ہوا، سالے چلے ہیں استادی کرنے۔ پوکر کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ اس کے بعد استاد نے باجوہ اور نوشا کو اشارے سے قریب بلایا اور ان کو اپنے ہمراہ لے کر گلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اڈے پر جا کر اس نے دیکھا بڑے کمرے میں لالٹین جل رہی تھی اور چکرم دیوار سے پیٹھ لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ استاد پیڈرو کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس سے پوچھا، یہ لمڈے ابھی واپس نہیں لوٹے؟ وہ بولا، قادر اور پنچھی آئے تھے، چائے پینے گئے ہیں۔ استاد نے ایک لمبی سی ہوں کی اور کمرے کے اندر بچھی ہوئی دری پر تھکا ہوا سا بیٹھ گیا اور پوکر کو مخاطب کر کے بولا، ابے تیرے چکر نے تو آج اپنا پلیتھن کر دیا۔ چکرم نے مسکرا کر پوکر کو دیکھا اور دونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ چکرم کہنے لگا، یار تیرے بغیر تاش کھیلنے کا لطف جاتا رہا، خدا قسم تجھے روز یاد کرتے تھے۔ پوکر ہنس کر بولا، تو پھر آج ہی جمے گی، یار بہت دن ہو گئے تاش کھیلے۔ بڑی مشکل سے تاشوں کی ایک گڈی ہاتھ لگی تھی، ایک دن سالوں نے دیکھ لیا، اسی وقت چھین کر لے گئے۔ اس کے بعد وہ چکرم کو ریمانڈ ہوم کی باتیں سنانے لگا۔ نوشا چپ چاپ بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ پوکر نے اس کو چکرم سے ملایا، وہ بڑی گرم جوشی سے ملا۔ استاد پیڈرو اب بازو پر سر ٹکائے چت لیٹا تھا اور باجوہ بڑی پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر مکیاں لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑے سدھے ہوئے تھے اور تیزی کے ساتھ چلتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر 2 20-22 سال کے نوجوان لڑکے نمودار ہوئے۔ ان میں ایک کا رنگ سیاہ تھا، اس کے بالوں میں خوب تیل چپڑا ہوا تھا، وہ پتلون اور بشرٹ پہنے تھا۔ دوسرا اس سے مختلف تھا، اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، گلے میں ریشمی رومال بندھا تھا اور وہ خوب گھیر دار لٹھے کی شلوار پہنے تھا۔ دونوں بے تکلفی سے قہقہے لگا رہے تھے۔ استاد نے دونوں کو گھور کر دیکھا اور گرجدار آواز سے بولا، ابے بڑی چیخیں ہو رہی ہیں، بہت دن سے تمہاری کندی نہیں ہوئی۔ دونوں سہم کر رہ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی استاد کو سلام کیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ استاد کہنے لگا، ابے ادھر منہ چھپا کر کیوں بیٹھ گئے، تم اب تک رہے کہاں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے رہے۔ اس دفعہ استاد نے ڈانٹ کر کہا، ابے منہ پھوٹ گئے تمہارے، بولتے کیوں نہیں؟ پھر اس نے جس کا رنگ سیاہ تھا اس نوجوان کو مخاطب کر کے پوچھا، تو بتا بے کالیے،
وہ مری ہوئی آواز سے بولا، استاد ذرا دیر ہو گئی۔ استاد کو جلال آ گیا، ابے یہ ذرا دیر ہو گئی، 10 بج رہا ہے اور تو ذرا ہی دیر کہہ رہا ہے۔ تمہاری دونوں کی ڈیوٹی تو پاسپورٹ کے دفتر پر تھی، وہ تو 4 بجے بند ہو جاتا ہے، اب تو وہاں کتے لوٹ رہے ہوں گے، ذرا کلفٹن چلے گئے تھے۔ اس دفعہ دوسرے نے جواب دیا۔ استاد کہنے لگا، تو یوں کہو سیریں ہو رہی تھیں۔ ابے تم کو کیوں ہوا لگی ہے، سالوں کھال میں رہو کھال میں۔ پھر استاد چکرم کی طرف پلٹا اور ڈانٹ کر بولا، چل بے چکرم، بہت ہو چکی یاری، کام بھی کرے گا یا باتیں ہی ہوتی رہیں گی؟ چکرم گھبرا کر اٹھا۔ اس نے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے چیڑ کے صندوق کو کھول کر ایک لمبا سا رجسٹر اور قلمدان نکالا اور لالٹین کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ استاد نے ان دونوں نوجوان لڑکوں سے کہا، کلیلیں تو تم دونوں بہت بھر رہے تھے، اب دیکھوں تم دونوں کیا تیر مار کر آئے ہو۔ کالیے نے پتلون کی جیب سے کئی نوٹ اور کچھ ریزگاری نکال کر چکرم کے سامنے ڈال دی۔ استاد پیڈرو نے پوچھا، کیوں بے چکرم، کتنی رقم ہے؟ یہ تو سالے اپنی زبان سے بتائیں گے نہیں۔ چکرم نے پوری رقم گن کر کہا، 55 روپے 9 آنے ہیں، اور رجسٹر میں رقم درج کرنے لگا۔ استاد پیڈرو نے کہا، بس کل تو تم دونوں بڑے فروٹ ہو گئے تھے، آج کیا ہو گیا؟ آج تو صرف ایک ہی موقع لگا، کل 4 دفعہ کاریگری کی تھی۔ استاد کہنے لگا، نہیں بے، اتنی تیزی ٹھیک نہیں، تم نے کل یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بس ایک دفعہ کاریگری دکھایا کرو، ورنہ دھر لیے جاؤ گے، جتنا ملے گا نہیں اتنا الفتے کھا جائیں گے۔ استاد پیڈرو کی ناراضگی رفع ہو چکی تھی اور وہ ان دونوں کو بزرگوں کی طرح جیب تراشی کے فن پر نئے نئے نکتے سمجھانے لگا۔ وہ دونوں سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اسی اثنا میں 3 نوعمر لڑکے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ استاد سلام، استاد سلام، استاد سلام۔ تینوں اس کو سلام کر کے کمرے میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ چند ہی منٹ بعد ایک لمبے قد کا نوجوان آیا، اس نے بھی سلام کیا اور خاموشی سے کمرے کے اندر بیٹھ گیا۔ استاد فرش پر لیٹا رہا اور باجوہ مکیاں لگاتا رہا۔ اب جیب کتروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ 11 بجے تک کمرے کے اندر خاصی بھیڑ ہو گئی۔ وہ تعداد میں 16 تھے۔ ان میں کمسن لڑکے بھی تھے، کڑیل نوجوان بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو سن و سال کے لحاظ سے خراٹ ہو گئے تھے۔ جو بھی جیب کترا آتا وہ پوکر سے بڑے جوش کے ساتھ بغلگیر ہوتا اور ریمانڈ ہوم کا حال پوچھنے لگتا۔ کمرے کے اندر ملی جلی آوازوں کا شور مکھیوں کی طرح بھنبھنا رہا تھا۔ استاد پیڈرو کروٹ کے بل خاموش لیٹا تھا۔ آخر وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ سارے جیب کترے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ چکرم نے لالٹین اور رجسٹر اٹھایا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ استاد جیب کتروں سے کہنے لگا، چلو بے، حساب دو۔ ایک ایک جیب کترا باری باری اس کے سامنے آتا اور جیب سے نوٹ اور ریزگاری نکال کر اس کے سامنے ڈالتا جاتا۔ استاد پیڈرو اونچی آواز سے جیب کترے کا نام لیتا اور خود رقم گنتا جاتا۔ چکرم فوراً رجسٹر میں اندراج کر لیتا۔ استاد پیڈرو کسی کی پیٹھ ٹھونک کر شاباشی دیتا، کسی کو گالیاں دیتا، کسی کو جیب تراشنے کے فن پر لیکچر دیتا۔ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب سب جیب کترے اپنی اپنی آمدنی جمع کرا چکے تو استاد نے ساری رقم میں سے 1/3 حصہ نکال کر چکرم کو دے دیا۔ یہ اڈے کا حصہ تھا۔ بقیہ رقم میں سے استاد نے ہر ایک کی روزنداری بانٹ دی۔ جیب کتروں کے مختلف مدارج تھے۔ جو سینئر تھے ان میں 50% حصہ تقسیم کر دیا گیا۔ جو ان سے کم درجے کے تھے ان کو روپے میں 5 آنے کا حصہ ملتا، اور جو بالکل جونیئر تھے ان کے حصے میں 3 آنے کا حصہ آیا۔ جب استاد پیڈرو روزنداری تقسیم کر چکا تو اس نے باجوہ کی طرف اشارہ کر کے چکرم سے کہا، اس کو 20 روپے دے دیجیو۔ پھر باجوہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جابے نیاز کے لیے سامان لیا، مٹھائی تازی لائیو، اس سالے ہنان کے آنا جائیو، پتہ نہیں گھی میں کیا ملاوٹ کرتا ہے۔ اس دن جو تو بالوشاہی لایا تھا ایسا گلا پکڑا کہ اب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ باجوہ نے چکرم سے 20 روپے لیے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ استاد بھی زیادہ دیر تک وہاں نہ ٹھہرا اور اٹھ کر خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے جاتے ہی جیب کتروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ گالیاں دے دے کر باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، بے تکلفی سے قہقہے لگا رہے تھے۔ سب کھسک کھسک کر پوکر کے گرد حلقہ بنا کر اکٹھا ہو گئے تھے اور اس سے الٹے سیدھے سوالات پوچھ رہے تھے۔ نوشا چپ چاپ بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ وہ سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہر جیب کترا اس کو مشتبہ نظروں سے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ان کے اس انداز نے اس کو اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد استاد پیڈرو کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت صرف سفید تہبند باندھے ہوئے تھا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن کو تولیہ سے پونچھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہے۔ جب وہ بدن پہنچ چکا تو اس نے چکرم کے آگے کنجی پھینک کر کہا، ذرا جا کے ٹرنک سے ایک دھلا ہوا جوڑا تو نکال کے لا۔ کنجی لے کر چکرم جانے لگا تو اس نے ٹوک کر کہا، اور ہاں میری ٹوپی اور مسلح بھی لائیو۔
चक्रम बाहर चला गया। उस्ताद पेड्रो ने इशारे से नौशा को करीब बुलाया। वो सहमा हुआ सा उसके सामने आकर बैठ गया। उस्ताद कहने लगा, ज़रा अपना दाहिना हाथ तो दिखाइयो। नौशा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस्ताद उसका हाथ थामकर उंगलियों को टटोल टटोल कर देखने लगा। नौशा की उंगलियां लांबी लांबी थीं और आर्टिस्टों की तरह उनका अंदाज मखरूती सा था। उस्ताद कहने लगा, उंगलियां तो तेरी ठीक हैं, कुछ दिन जोर पंजा कराना पड़ेगा, खिंचाव कम है। वो उसकी उंगलियां देखता रहा और अपनी मखसूस इस्तिलाहात में उन पर तबसरा करता रहा। जब वो उसकी उंगलियां देख चुका तो नौशा उठकर जाने लगा। उस्ताद ने डांट कर कहा, अबे डरा क्यों जा रिया है? ये ढोका ढो बदन देखो और अभी से इसकी सिट्टी गुम है। नौशा चुपचाप उसके बराबर ही बैठ गया। उस्ताद कुछ और कहने जा रहा था, इतने में पंछी बोल पड़ा। कहने लगा, कल खारादर वाले उस्ताद अहमद जान टकर गए थे, आजकल तो उनके बड़े ठस्से हैं, बड़े जोरों पर जा रहे हैं। पेड्रो ने उसकी बात में दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा, क्या कह रिया था? पंछी कहने लगा, बड़ी हवा बांध रहे थे। कहने लगे कि कराची में तो सब उठाई गिरे हैं, कारीगर एक भी नहीं है, जिसको देखो वही उस्ताद बना फिरता है। उस्ताद पेड्रो को फौरन ताव आ गया। त्यूरी पर बल डालकर बोला, उस्ताद तो वही साला शहर भर में रह गया है, साला ख्वामखा की फन्नटी मारता फिरता है, बस कपड़ा मारी के दो चार उल्टे सीधे से हाथ जानता है। वो तो ज़रा ज़रा से लौंडे भी कर लेते हैं, जिसको जेब काटना कहते हैं, वो तो उसके साले उस्ताद को भी ना आता होगा। साला अब तक तीसरी उंगली अनाड़ियों की तरह चलाता है, अंगूठा चलाना तो उसको आज तक नहीं आया। वो क्या, बम्बई के सीखे हुए जितने कारीगर हैं वो सब साले अनाड़ी हैं। उस्ताद पेड्रो बड़े जोश के साथ बोल रहा था। सारे जेब कतरे दम बखुद बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। उस्ताद गर्दन को बार बार खम दे देकर कहता रहा, काम करने वाले तो कलकत्ता से बढ़कर रुए ज़मीन पर न होंगे। यहाँ का सा हिसाब थोड़ी है कि फोकट में हुनर सीख लो। अपने उस्ताद थे शेख नबी बख्श, 70 से ऊपर सिन था, दिखाई भी कम देता था। उनका बाकायदा स्कूल था, पूरे 100 रुपया नजराना लेते थे और फिर काम सिखाने में उनके 900 नखरे झेलना पड़ते थे। ज़रा कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई, छुट्टे ही मुंह पर हाथ पड़ता था। क्या मजाल के कोई चूं कर जाए, खड़े खड़े निकाल बाहर करते। मगर अपने काम का माहिर था, धाक इतनी थी कि उनके पेशाब में चिराग जलता था। साले बड़े बड़े माने हुए उस्ताद आकर कान पकड़ गए। उस्ताद पेड्रो का गुस्सा खत्म हो गया था और अब वो मौज में आकर बड़ी रवानी से बोल रहा था। इसी असना में चक्रम कपड़े लेकर आ गया। उस्ताद पेड्रो ने उठकर वहीं खड़े खड़े कपड़े तब्दील किए, दरी पर मुसल्ला बिछाया और उसके एक कोने पर बैठ गया। ज़रा देर बाद बाजवा सामान से लदा फंदा कमरे के अंदर दाखिल हुआ और सारा सामान उस्ताद पेड्रो के सामने लाकर ढेर कर दिया। चक्रम ने अगरबत्तियां लेकर सुलगाईं। कमरे में धुएं के हल्के हल्के मरगोले लहराने लगे और फिजा में खुशबू फैल गई। उस्ताद ने अपनी तुर्की टोपी पहनी, शीरीनी को मुसल्ले पर रखा और आंखें बंद करके उस पर नियाज देने लगा। नियाज से फारिग होने के बाद उसने नौशा को अपने करीब बुलाया, उसके गले में फूलों के हार डाले और अपनी टोपी उतारकर उसके सर पर रख दी। शागिर्दी की रस्म अदा हो चुकी थी। नौशा अब उस्ताद पेड्रो के हल्के में बाकायदा शामिल हो चुका था। उस्ताद ने अपने हाथ से मिठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में रखा और मिठाई तमाम जेब कतरों में तकसीम कर दी गई। नौशा उठकर हर जेब कतरे से मिल रहा था। वो उस अड्डे का 17वां जेब कतरा था। इसके बाद पंछी ने उस्ताद पेड्रो की फरमाइश पर एक फिल्मी गीत सुनाया। उसकी आवाज़ अच्छी थी और वो खूब लहक लहक कर गा रहा था। कादिर गीत के साथ साथ मुंह से तबला बजाता रहा। अच्छा खासा समा बंध गया। आधी रात तक ये जश्न रहा। उसके बाद जेब कतरे सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। उनमें ज़्यादातर ऐसे थे जो अड्डे पर रहते थे और एक कमरे में कई कई की रिहाइश थी। पोकर और नौशा ने अपने ठहरने का बंदोबस्त एक ही कमरे में किया। हफ्ते भर तक उस्ताद पेड्रो नौशा को जेब तराशी की तकनीक सिखाता रहा। जोर पंजा की मशक करा के उसकी उंगलियां मजबूत और फुर्तीली बनाई गईं और फिर एक रोज़ चक्रम की निगरानी में उसकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी गई। चक्रम छरेरे जिस्म का बड़ा तरहदार नौजवान था। वो अपने काम में बड़ा चौकस और फुर्तीला था। उस्ताद पेड्रो उस पर इस कदर मेहरबान था कि बहुत से सीनियर जेब कतरों की मौजूदगी में उसने चक्रम को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो उस पर इस कदर एतमाद रखता था कि जेब कतरों का सारा हिसाब किताब वही लेता और सारी रकम उसकी तहवील में रहती। दिल का भी वो अच्छा था। नौशा की हर तरह दिलजोई करता, खूब खातिर मदारात करता। दिन में कई बार चाय और लस्सी का दौर चलता। ठाठ से सिगरेटें पी जाती। नौशा चंद ही रोज़ में चक्रम से मानूस हो गया। दोनों की आपस में खूब पटने लगी। उन दिनों चक्रम की ड्यूटी शहर के एक गुंजान इलाके के बस स्टैंड पर थी। महीने की शुरू तारीखें थीं। पहले ही दिन चक्रम ने एक तगड़ा मुर्गा ज़िबाह किया। जेब कतरों की इस्तिलाह में इससे मुराद जेब काटना है। 200 से ऊपर रकम हाथ लगी।
جس وقت چکرم نے جیب کاٹی، نوشا اس کے برابر کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ آغا پلپلی بھی ان کے ساتھ تھا۔ چکرم نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ کاریگری کا ہاتھ دکھایا، نوشا دنگ رہ گیا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اس نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ اسے تو اس بات کا اس وقت علم ہوا جب چکرم نے چمڑے کا بٹوا اس کے ہاتھوں میں دے کر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ ایسی تمام ہدایتیں استاد پیڈرو اس کو پہلے ہی دے چکا تھا اور باقاعدہ امتحان لے چکا تھا۔ نوشا بٹوا سنبھال کر سیدھا اسی چائے خانے میں پہنچا جہاں چکرم روزانہ جا کر بیٹھتا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد چکرم اور آغا پلپلی بھی مسکراتے ہوئے چائے خانے میں آ گئے۔ سب کچھ اتنی پھرتی اور آسانی کے ساتھ ہوا کہ نوشا کے دل میں جیب تراشی کا جو خوف تھا وہ پہلے ہی تجربے میں بہت حد تک زائل ہو گیا۔ نیاز کو جب سے بیوی کے انشورنس کا روپیہ ملا تھا، اس کی بالکل کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ 50,000 کا چیک وصول کرنے کے چند ہی روز بعد اس نے مضافات میں ایک مختصر سی کوٹھی لے لی اور پرانے مکان کو چھوڑ کر اس میں منتقل ہو گیا۔ جس جگہ پر یہ کوٹھی واقع تھی وہ بڑا ویران سا علاقہ تھا۔ اس کے مشرق میں اونچے نیچے بھورے بھورے ٹیلے تھے جو اژدہے کی طرح دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ قرب و جوار میں چند پرانی وضع کے بنگلے تھے جن میں کبھی فوجی افسروں کی رہائش تھی، مگر جب سے یہ بنگلے عام شہریوں کے تصرف میں آئے تھے اس وقت سے تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اور روز بروز نت نئی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ لیکن شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا، راستوں پر آمد و رفت کم ہو جاتی۔ ایک پہر رات گزرنے کے بعد ساری آبادی قبرستان کی طرح ہیبت ناک معلوم ہوتی۔ کوٹھیوں کے گرد گیدڑ بولنا شروع کر دیتے۔ رات کے سناٹے میں ان کی تیز آوازیں بڑی وحشتناک معلوم ہوتی۔ اس کوٹھی میں 5 کمرے تھے جن کو نیاز نے نیلام میں خریدے ہوئے سیکنڈ ہینڈ فرنیچر سے خاصا آراستہ کر دیا تھا۔ چاروں طرف بڑا سا احاطہ تھا جس میں درخت لگے تھے۔ عرصے سے ان کی دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ جھاڑ جھنکاڑ کی طرح نظر آتے تھے۔ رات کے وقت شاخوں سے خشک پتے جھڑ جھڑ کر گرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی دبے قدموں درختوں تلے چل رہا ہے۔ کوٹھی میں آ کر نیاز کو ہر طرح کی آسائش مل گئی تھی، مگر آمد و رفت کی بڑی تکلیف تھی۔ کام اس کا شہر میں رہتا تھا، سویرے ہی سویرے وہ کوٹھی سے نکل جاتا، مگر بس کے انتظار میں کبھی کبھی تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا۔ صرف چند بسیں اس راستے پر چلتی تھیں، وہ بھی بہت پرانی تھیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بس خراب ہو جاتی۔ اس پریشانی کا حل اس کی سمجھ میں ایک ہی آیا، وہ یہ کہ اس نے 4,500 میں ایک کار خرید لی۔ یہ سرخ رنگ کی 2 سیٹر سنگر تھی۔ کئی سال پرانا ماڈل تھا مگر کنڈیشن اچھی تھی، پیٹرول بھی کم خرچ ہوتا تھا۔ کار خریدنے کے ساتھ ہی نیاز کے پر لگ گئے۔ اس نے شلوار اور قمیص کا لباس چھوڑ کر پتلون اور بشرٹ پہننا شروع کر دی، مونچھیں صفا چٹ کرا دیں اور اپنی 2 سیٹر میں ٹھاٹھ سے بیٹھ کر اڑا اڑا پھرتا۔ کباڑ خانے کی دکان بھی اس نے فروخت کر دی اور ایک روز اس کی کوٹھی پر ایک پلاسٹک کی بنی ہوئی تختی بھی لگ گئی جس پر انگریزی حروف میں لکھا تھا، شیخ محمد نیاز، گورنمنٹ کانٹریکٹر۔ ویسے وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا، مگر گورنمنٹ کانٹریکٹر ضرور ہو گیا تھا۔ اس کو PWD کی نئی بیرکوں میں بجلی کی فٹنگ کا ٹھیکہ مل گیا تھا۔ کام بڑا نہیں تھا مگر B کلاس گورنمنٹ کنڈکٹر کی حیثیت سے اس کا نام ٹھیکیداروں کی فہرست میں رجسٹر ہو گیا تھا اور اسی کے بلبوتے پر اس کو میونسپیلٹی کے نئے مارکیٹ کی تعمیر کا ٹھیکہ بھی مل گیا تھا۔ اس کا ٹینڈر 7 لاکھ تھا۔ دوسرے کنڈکٹروں کے ٹینڈر کم تھے، مگر خان بہادر فرزند علی انہی دنوں نیا میونسپیلٹی کا چیئرمین بنا تھا۔ الیکشن پر اس کا بہت روپیہ صرف ہوا تھا، لہٰذا وہ اس کی وصولیابی کی تگ و دو میں تھا۔ نیاز سے اس کے مراسم بھی تھے۔ اس نے 33% کا حصہ رکھ کر نیاز کا ٹینڈر منظور کرا دیا۔ نیاز کو تعمیرات کے کام کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا اور نہ اس کے پاس اتنے بڑے کانٹریکٹ کے لیے سرمایہ تھا، لہٰذا اس نے 5.5 لاکھ روپے میں سارا کام دوسرے ٹھیکیداروں کو دے دیا۔ اب اس کام میں اس کی دلچسپی صرف اس قدر رہ گئی تھی کہ ٹھیکے کے نام پر اس نے سیمنٹ اور لوہے کا جو سرپلس کوٹا مقرر کرا لیا تھا اس کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتا تھا۔ خان بہادر فرزند علی سے اس کے مراسم پہلے ہی سے تھے۔ اس ٹھیکے کی وجہ سے ان کے تعلقات اور بھی گہرے ہو گئے۔ نیاز کا زیادہ تر وقت خان بہادر ہی کے ساتھ گزرتا۔ خان بہادر ہی کے توسط سے شہر کے اعلیٰ افسروں تک اس کی رسائی ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ ایک معزز شہری بنتا جا رہا تھا۔ تقریباً ہر شب خان بہادر کے یہاں اس کی نشست ہوتی۔ اس محفل میں شراب کا دور بھی چلتا، برج اور رمی ہوتی۔ خان بہادر کو رمی کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ میونسپیلٹی کا چیئرمین منتخب ہونے کے بعد اس کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں، مگر رمی کے پروگرام میں ایک روز بھی فرق نہ آیا۔ رات ہوتے ہی کچھ سرکاری افسر اور شہر کے کچھ بڑے تاجر اس کی کوٹھی پر اکٹھا ہو جاتے اور روز مرہ کا مشغلہ شروع ہو جاتا۔
اس طرح خان بہادر کا ڈرائنگ روم ایک پرائیویٹ قسم کا کلب بن گیا تھا، جس کا ایک رکن نیاز بھی تھا۔ شروع میں تو وہ پینے پلانے کے شغل سے کتراتا رہا، مگر کب تک جان بچاتا۔ ایک دن سب نے اصرار کر کے زبردستی اس کو تھوڑی سی وسکی پلا دی۔ یہ گویا ابتدا تھی، اس کے بعد تو وہ لہک لہک کے پینے لگا۔ نیاز کی زندگی بڑے ٹھاٹھ سے بسر ہو رہی تھی۔ سلطانہ اور انو اس کے ساتھ ہی کوٹھی میں آ گئے تھے۔ دونوں جاتے بھی کہاں، ان کا بیٹھا ہی کون تھا جو سرپرستی کا دم بھرتا۔ مگر نیاز کا رویہ سلطانہ کے ساتھ بڑا نارمل تھا۔ ماں کو مرے ہوئے کئی ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر اس تمام عرصے میں نہ تو نیاز نے اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ کوئی ایسی بات پیدا ہونے کا موقع دیا جس سے اس کو دکھ پہنچتا۔ وہ عام طور پر سویرے ہی سویرے کار لے کر کوٹھی سے نکل جاتا تھا اور رات گئے واپس لوٹتا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات کو واپسی کے بعد اس نے سلطانہ سے کوئی بات چیت کی ہو۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ رات کا کھانا وہ خان بہادر ہی کے ساتھ کھاتا تھا۔ شروع میں سلطانہ نیاز کا کھانا اس کے کمرے میں رکھوا دیا کرتی تھی، مگر جب نیاز نے خود ہی منع کر دیا تو اس نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ نیاز کی صحت بھی اب اچھی ہو گئی تھی۔ کباڑ خانے کی دکان پر دن بھر بیٹھے رہنے سے اس کے جسم میں جو بھدا پن آ گیا تھا وہ دوڑ دھوپ کرنے سے کم ہو گیا تھا۔ اس کی رنگت نکھر گئی تھی اور شراب پینے سے رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی جھلکتی رہتی۔ وہ جب نائلون کی بش شرٹ اور اعلیٰ درجے کی سلی ہوئی پتلون پہن کر گھر سے بن سور کر نکلتا تو خاصا اسمارٹ لگتا تھا۔ ایک بار تو سلطانہ نے بھی اس کو دیکھ کر سوچا تھا کہ نیاز روز بروز خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گرمیوں کی ایک خوشگوار شام کا ذکر ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ مغرب میں گہری نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے طویل سائے خوابوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے سڑک پر اونٹوں کا ایک مختصر سا کارواں گزر رہا تھا۔ ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں شام کے سناٹے میں آہستہ آہستہ بج رہی تھیں۔ سلطانہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ یہ کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی۔ گھنٹیوں کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ آفتاب کی تاریخی شعاعیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ سامنے ایک درخت کے پاس نیاز کھڑا تھا۔ اس وقت وہ کہیں جانے کے لیے نکلا تھا۔ ڈرائیور کار میں پیٹرول ڈلوانے گیا تھا۔ وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈوبتے سورج کی لالہ روشنی میں وہ خاصا دیدہ زیب نظر آ رہا تھا۔ سلطانہ نے اس کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ عین اسی وقت نیاز نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ سلطانہ فوراً کھڑکی پر سے علیحدہ ہٹائی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس واقعے کے بعد بھی نیاز کے رویے میں کوئی تبدیلی نمودار نہ ہوئی۔ اتوار کو نیاز عموماً گھر پر رہتا تھا، مگر اس کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے کے اندر گزرتا تھا، یا پھر ملنے جلنے والے آ جاتے تو وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کیا کرتا۔ سلطانہ سے اس کی بات چیت بہت سرسری ہوتی تھی۔ کئی بار اس کو اور انو کو کار میں بٹھا کر شاپنگ کے لیے شہر لے گیا اور ہمیشہ سامان سے لدا پھندا لوٹا۔ اس سامان میں زیادہ تر سلطانہ کے بنڈل ہوتے۔ وہ اس کے ساتھ بڑی نرمی اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا تھا۔ بات کرتا تو عام طور پر اس کی نظریں جھکی ہوتی۔ یہ گفتگو عام طور پر بڑی رسمی سی ہوتی تھی۔ بہت کم ایسا اتفاق ہوا جب اس نے کوئی ذاتی سوال اس سے کیا۔ وہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا: تمہارا دل تو یہاں نہیں گھبراتا؟ رات تمہاری کھانسی کی آواز آ رہی تھی، جا کر ڈاکٹر کو دکھا دو۔ کسی بات کی تکلیف تو نہیں ہے؟ گھریلو اخراجات کے لیے وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو سویرے ہی سویرے انو کو بلاتا اور اس کے ذریعے سلطانہ کو 300 روپے بھجوا دیتا۔ بجلی کا بل، نوکروں کی تنخواہ اور دھوبی کا حساب وہ خود اپنے پاس سے ادا کرتا۔ بڑے مزے میں گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس آسائش نے ماں کا غم سلطانہ کے دل میں دھندلا کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ تابناک ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں میں برسات کی شاموں کا سہانا پن اور جسم پھولوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرح لچکتا۔ اس کے حسن میں نرالی سجدھج آ گئی تھی۔ لیکن سلطانہ کے ساتھ نیاز کا رویہ جتنا نرم تھا، اسی قدر وہ انو سے بے رخی کے ساتھ پیش آتا۔ بات بات پر اس کو ڈانٹتا، کبھی کبھار کسی بات پر زیادہ ناراض ہو جاتا تو گالیاں بھی دینے لگتا۔ 2 بار انو کے منہ پر اس نے تھپڑ بھی مارے تھے، اور ایک دفعہ تو وہ ایسا غضبناک ہو گیا کہ پانی کا گلاس کھینچ مارا، مگر وہ بال بال بچ گیا اور شیشے کا گلاس دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ انو فطرتاً ڈرا سہما رہتا تھا۔ نیاز کے اس رویے نے اس کو اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت چپ چپ سا رہتا اور کم سنی میں بڑے بوڑھوں کی طرح سنجیدہ نظر آتا تھا۔ نیاز گھر میں آتا تو انو کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اس کے سامنے نہ پڑے۔ اگر نیاز کسی کام کے لیے بلاتا تو اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ وہ سہما ہوا سا سکڑا سکڑایا اس کے پاس جا کر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ وہ کسی کام کو کہتا تو بدحواسی میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی۔ نیاز پاگل کتے کی طرح دانت کچکچا کے اس کی جانب لپکتا اور اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔
انو کے ساتھ نیاز کا جو رویہ تھا اس کو سلطانہ بار بار شدت کے ساتھ محسوس کر چکی تھی، مگر کبھی اس کے خلاف احتجاج کرنے کی اس کو جرت نہ ہوئی۔ ایک بار جب نیاز نے انو کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ روتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ بے چین ہو گئی۔ انو کے رخسار پر انگلیوں کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سسکیاں بھر بھر کر بڑی بے چارگی سے رو رہا تھا۔ سلطانہ نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی تو اپنی بے کسی پر خود اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ انو کو سینے سے لگا کر بے اختیار رو پڑی۔ اسے بھررائی ہوئی آواز میں بولی، میرے بھائی صبر کر، اللہ کے لیے اس طرح بلک بلک کر نہ رو، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ وہ اس کو سینے سے لگائے ہوئے دیر تک ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ انو سے اس کو بچپن ہی سے بڑی محبت تھی اور اب تو اس بھری دنیا میں وہ اس کا واحد سہارا رہ گیا تھا۔ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بھائی ایسا گیا کہ یہ بھی خبر نہ ملی کہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ انو کے ساتھ نیاز کا رویہ روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کو خام خواہ ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس کا کام کاج کرنے کے لیے گھر میں ایک ادھیڑ عمر کا ملازم موجود تھا، مگر وہ اپنا سارا کام انو ہی سے کرواتا تھا اور ذرا سی غلطی پر اس کو گندی گندی گالیاں دیتا، اس کے چہرے پر تھوک دیتا، بازو پکڑ کر اس میں آلپن چبھوتا۔ وہ تکلیف سے بلبلا کر چیختا تو اس کو بے رحمی کے ساتھ مارتا۔ انو نے بار بار سلطانہ سے فریاد کی، وہ اس کو دلاسا دے کر رہ جاتی۔ نیاز سے کچھ کہنے کی اس کو کبھی جرت نہ ہوئی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انو نے نیاز کے خلاف کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ چپ چاپ اس کی مار سہ لیتا اور گھر کے کسی گوشے میں جا کر چپکے رو لیتا۔ نیاز سے تو اس کو چڑ تھی ہی، اب وہ سلطانہ سے بھی بیزار سا رہنے لگا۔ اس کو تنہائی سے رغبت ہوتی جا رہی تھی، جب دیکھو کہیں نہ کہیں اکیلا بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ بڑی اوٹ پٹانگ سی باتیں سوچا کرتا۔ اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا، جسم کے ہر جوڑ کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور ان پر منڈی ہوئی کھال چکنی چکنی معلوم ہوتی۔ اس مریل سے لڑکے سے نیاز کو نہ معلوم کیوں اس قدر نفرت تھی کہ اس کو دیکھتے ہی وہ جھنجھلا جاتا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو جاتی اور ہونٹ کانپنے لگتے۔ اس کو ایذا پہنچا کر اسے عجیب سی تسکین پہنچتی۔ انو جب بھی اس کے سامنے جاتا تو اس طرح گھگیا کر بولتا کہ وہ خارج زدہ کتے کی طرح حقیر نظر آتا۔ اس نفرت کی بنیادی وجہ کسی حد تک خود سلطانہ تھی۔ اس کو انو سے بے تحاشا پیار تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اس کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ وہ اس کو اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کراتی، اصرار کر کے کھانا کھلاتی اور اپنے کمرے ہی میں اس کو سلاتی تھی۔ کبھی بیٹھی اس کے کپڑوں میں بٹن ٹاک رہی ہے، اس کی کتابیں قرینے سے لگا رہی ہے، اس کے جوتوں پر پالش کر رہی ہے، اس کا بستر درست کر رہی ہے۔ وہ سویرے بہت تڑکے اٹھ جاتی اور دیر تک بیٹھی انو کو بیدار کرتی رہتی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں ہوتا، بار بار کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیتا، مگر ناراض ہونے کے بجائے وہ اس کو چمکارتی رہتی۔ آخر جب وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تو اس کو غسل خانے لے جاتی۔ جب تک وہ نہاتا رہتا وہ باہر دروازے پر تولیہ لیے کھڑی رہتی۔ وہ غسل خانے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا تو وہ اس کا بھیگا ہوا بدن پونچھتی اور خود کنگھا لے کر اس کے بال بناتی۔ ذرا دیر بعد اس کے لیے گرم گرم دودھ کا گلاس لے کر آتی اور زبردستی اس کو پورا گلاس دودھ کا پلاتی۔ وہ اسکول جاتا تو کوٹھی کے دروازے پر کھڑی دور تک اس کو دیکھا کرتی۔ سلطانہ نے اپنی ساری توجہ کا مرکز انو کو بنا لیا تھا۔ نیاز کبھی کبھار اس کے کمرے سے گزرتا تو وہ یہی دیکھتا کہ وہ انو کا کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے۔ وہ اس میں اس قدر منہمک ہوتی کہ نیاز کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ انو کی تنہائی پسندی نے سلطانہ کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس کو کبھی باغیچے کے گھنے درختوں کے نیچے سے، کبھی باورچی خانے کی کوٹھری سے، کبھی کوٹھے پر جانے والے زینے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی، مگر انو اس کی نظر بچتے ہی کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ وہ گھبرائی اس کو تلاش کرتی پھرتی۔ اس کے پیار میں ماں کی ممتا کا جذبہ تھا اور اس کی دیکھ بھال میں سلطانہ کو ایک طرح کا سکون ملتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ سلطانہ بیمار پڑ گئی۔ معمولی سا موسمی بخار تھا۔ نیاز نے اصرار کر کے اس کو بوڑھی خادمہ کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں بھجوا دیا اور خود کار کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کا وقت تھا۔ انو باہر لان میں درختوں تلے حسب عادت تنہا بیٹھا تھا۔ جب اندھیرا خوب پھیل گیا تو وہ اٹھ کر گھر کے اندر گیا۔ اسی وقت نیاز نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انو کا خون خشک ہو گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ سہما ہوا سا اس کے پاس پہنچا۔ نیاز اس کو دیکھتے ہی غرایا، ابے کہاں مر گیا تھا؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ انو نے حسب معمول اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نیاز نے جل کر کہا، سور کے بچے، منہ سے کیوں نہیں بولتا؟ اب تک کہاں آوارہ گردی کر رہا تھا؟ انو نے مری ہوئی آواز سے کہا، باہر درختوں کے نیچے بیٹھا تھا۔ نیاز نے ایک سڑی ہوئی سی گالی دے کر کہا، ابے تو جھوٹ بولنا بھی سیکھ گیا ہے، سمجھ لینا کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اس گھر میں رہنا ہے تو ٹھیک ٹھیک رہو، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا ہے۔ وہ دیر تک اس پر برستا رہا، پھر اس سے کہنے لگا، ذرا الماری سے گلاس تو نکال
اور وہ جو کونے میں لمبی سی بوتل رکھی ہے وہ بھی لیتا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ذرا سی دوا پیوں گا۔ انو چپ چاپ الماری کی طرف چلا گیا۔ جھٹپٹے کا وقت تھا، ہوا سنکی ہوئی تھی، موسم سہانا ہو رہا تھا۔ نیاز کا بدن ٹوٹ رہا تھا، طبیعت کچھ بھاری بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا اس وقت ایک آدھ پیک وسکی کا پی لیا جائے تو طبیعت بشاش ہو جائے گی۔ اب وہ کبھی کبھار گھر پر بھی پی لیا کرتا تھا۔ وہ شراب پینے کا موڈ بنا کر کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ انو نے الماری سے گلاس نکالا، بوتل اٹھائی۔ اسی وقت نیاز نے چیخ کر کہا، ابے کہاں مر گیا؟ انو ایک بارگی گھبرا گیا۔ بدحواسی میں بوتل ہاتھ سے چھوٹ پڑی اور فرش پر گرتے ہی اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ وسکی برسات کے پانی کی طرح بہنے لگی، کمرے بھر میں اس کی تیز بو پھیل گئی۔ نیاز لمحے بھر تک خونخوار نظروں سے اس کو گھورتا رہا، پھر اس نے وحشیوں کی طرح جھپٹ کر دونوں ہاتھوں سے انو کے بال پکڑ لیے۔ کئی بار زور زور سے اس کو جھنجھوڑا اور پھر پوری طاقت سے اس کو دھکیل دیا۔ وہ گیند کی طرح دیوار سے ٹکرا کر وہیں گر پڑا۔ نیاز نے قریب پہنچ کر اندھا دھند اس کی کمر پر، پیٹھ پر، سینے پر لاتیں مارنا شروع کر دیں۔ انو کے سینے پر ایک بھرپور لات پڑی تو وہ درد سے بلبلا کر فرش پر دھورا ہو گیا۔ نیاز نے ایک اور کس کے لات دی تو وہ دور تک لڑکتا چلا گیا۔ نیاز بھینسے کی طرح منہ پھاڑ کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ انو ذرا دیر تک تو لاش کی مانند بے سود پڑا رہا، پھر اس نے اٹھ کر کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر نیاز نے اس کو جانے نہ دیا۔ اس نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ انو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ نیاز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور گریبان پکڑ کر اس کو زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلی بار انو نے اپنے میں جرأت پیدا کی اور جل کر اپنا پورا منہ نیاز کی کلائی پر رکھ کر گوشت چبا ڈالا۔ نیاز نے تکلیف سے گھبرا کر بڑا گھناؤنا سا منہ بنایا اور زور سے چلایا، مار دیا سالے نے، اور پھر انو کو فرش پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہ اس کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے مچھلی کی طرح تڑپا تو نیاز نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ کر زور لگایا۔ انو کے حلق سے بلیوں کے غرانے کی سی آواز نکلی اور اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ نیاز نے گھبرا کر اس کو چھوڑ دیا۔ انو آنکھیں پھاڑے دیر تک اس کو تکتا رہا۔ اس کے منہ سے رال بہ رہی تھی اور آنکھیں جنگلی کبوتر کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ اسی طرح سکتے کے عالم میں پڑا رہا، پھر وہ درد سے کراہنے لگا۔ نیاز نے چیخ کر کہا، تو ابھی میرے گھر سے نکل جا، ورنہ میں تجھ کو جان سے مار دوں گا۔ انو نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ڈگمگا کر پھر فرش پر گر پڑا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور سانس الجھی ہوئی چل رہی تھی۔ کئی منٹ اسی عالم میں گزر گئے۔ ایک ہی نیاز نے گالی دے کر کہا، ابے اب جاتا ہے سالے کہ کچھ اور لے گا؟ یہ کہہ کر وہ اس کی جانب خوخار نظروں سے گھورتا ہوا لپکا۔ انو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی بے بسی کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گھگیا کر کہنے لگا، اب نہیں، اب نہیں۔ نیاز بولا، تو پھر نکل یہاں سے۔ اس نے دروازے کا بولٹ کھول دیا اور اس سے کہنے لگا، دیکھ اب لوٹ کے نہیں آنا، ورنہ میں تجھ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے گھر میں اب تیری گزر نہیں۔ انو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے کے باہر چلا گیا، لیکن وہ کوٹھی میں نہیں ٹھہرا۔ لان کو عبور کرتا ہوا وہ پھاٹک سے نکلا اور آہستہ آہستہ سنسان سڑک پر چلنے لگا۔ رات نے اپنے پر پھیلا دیے اور کوچہ و بازار پر تاریکی پھیل گئی۔ انو سنسان سڑکوں پر کئی گھنٹے تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ اس کو کہاں جانا چاہیے، مگر وہ کہیں نہیں گیا اور ایک سڑک کے فٹ پاتھ پر تھک کر سو گیا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے انو کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مہ برس رہا ہے۔ اس کو اپنا بدن بھیگتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک اندھیرے میں کسی کی تیز آواز ابھری، مار دیا سالے نے، ابے تجھ کو یہیں مرنے کی جگہ رہ گئی تھی۔ انو نے دیکھا ایک شخص اس کے سر پر کھڑا اطمینان سے پیشاب کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ وہ شخص اسی طرح اطمینان سے کھڑا پیشاب کرتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ فارغ ہوا تو ازار بند باندھتا ہوا اس کے قریب آیا اور انو سے پوچھنے لگا، ابے یہاں کیوں سو رہا تھا؟ گھر میں سونے کی جگہ نہیں تھی؟ انو نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا اور اس کو ٹکر ٹکر دیکھتا رہا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، یہیں کہیں رہتا ہے؟ اس دفعہ انو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، نہیں۔ ذرا دیر تک وہ شخص خاموش کھڑا رہا۔ اندھیرے میں وہ سائے کی طرح دھندلا نظر آ رہا تھا۔ انو اس کے حلیے کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اس کی آواز بھاری تھی، لب و لہجے سے وہ گھٹیا قسم کا آدمی لگتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز ابھری، ابے تو یہاں کیوں پڑا ہے؟ انو نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ سڑک بالکل ویران تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز، اور اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اچانک رات کی خاموشی میں گھوڑے کے زور سے ہنہنانے کی آواز ابھری۔ انو نے گھبرا کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک تانگا کھڑا تھا۔ گھوڑا ہنہنا کر سڑک پر ٹاپے مار رہا تھا۔
وہ آدمی گھوڑے کو چمکارنے لگا۔ وہ ذرا دم لے بادشاہ، میں ابھی آیا۔ پھر اس نے پلٹ کر انو سے کہا، ابے یہاں کوڑے کے ڈھیر پر کیوں پڑا ہے؟ چل میرے ساتھ۔ انو خاموش بیٹھا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اس دفعہ وہ آدمی جو غالباً تانگے والا تھا بے تکلفی سے بولا، ابے اب کھڑا بھی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے انو کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ انو اس کے ساتھ ساتھ تانگے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چابک ہوا میں لہرایا، باگیں کھینچی اور گھوڑا روانہ ہو گیا۔ دور تک سرمئی سڑک پھیلی تھی جس پر گھوڑے کے پیروں میں لگے ہوئے نال ٹپاٹپ بج رہے تھے۔ ہوا سنکی ہوئی چل رہی تھی۔ انو کچھ دیر تک تو بیٹھا ہچکولے کھاتا رہا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک پڑا سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ تانگا ایک تنگ سے بازار کے اندر آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ بازار سنسان پڑا تھا۔ پنواڑیوں اور شیر فروشوں کی اکا دکا دکانیں ابھی تک کھلی تھیں جن پر تیز روشنی ہو رہی تھی۔ تانگے والے نے ایک دودھ والے کی دکان کے سامنے جا کر تانگا ٹھہرایا اور نیچے اتر کر دکان پر پہنچ گیا۔ دودھ والا بھاری بھرکم جسم کا آدمی تھا۔ بڑی بے تکلفی سے بولا، امان نوروز خاں، کہاں سے آ رہے ہو؟ آج تو تم نے بڑی دیر لگا دی۔ نوروز بولا، یار چھاؤنی کی ایک سواری لے گیا تھا، پلیتھن نکل گیا اپنا تو۔ لمحہ بھر توقف کر کے اس نے کہا، لا یار سیر بھر دودھ تو دے، بڑے آپ خورے میں دینا۔ یہاں نہیں پیو گے؟ نہیں یار ساتھ لے جاؤں گا۔ نوروز کا جواب سن کر دودھ والا چونک پڑا۔ اس نے جھک کر تانگے کی جانب دیکھا جس میں انو خاموش بیٹھا تھا۔ وہ نوروز سے کہنے لگا، تو یوں کہو نا، ابے کہاں سے پھنسا لایا؟ نوروز مسکرا کر بولا، بس پوچھو نا، چڑھ گیا ہتھے پر، اللہ سب کو رزق دیتا ہے پہلوان۔ دودھ والے نے ایک بار پھر انو کو دیکھا اور ران کھجاتے ہوئے کہنے لگا، لونڈا تو صورت شکل کا اچھا دکھے ہے، پر یار یہ تو بہت چھوٹا ہے، ابے یہ تو مر جائے گا، سالے کھینچے کھینچے پھرو گے۔ میرا کہنا مان، یہ چکر اب چھوڑ دے، گھر ور بسا لے۔ وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا، ابے کیا رکھا ہے گھر بسانے میں، خام خواہ کا ٹنٹا ہے۔ پہلوان بولا، تم کو تو سالے چاٹھی اور لگ گئی ہے۔ یار پہلوان تو زیادہ باتیں نہ بنایا کر، لا دودھ دے، ربڑی ہو تو ایک آدھ سیر وہ بھی دے دے۔ یہ کہہ کر نوروز نے ایک 5 روپے کا نوٹ نکال کر دودھ والے کو دے دیا۔ ربڑی نہ ہو تو کچھ اور میٹھا دے دے۔ دودھ والا بولا، آج تو بڑا زوروں پر جا رہا ہے۔ نوروز صرف مسکرا کر رہ گیا۔ پہلوان نے دودھ سے بھرا ہوا آپ خورا اس کو دیا، کہنے لگا، ربڑی تو ہے نہیں، جلیبیاں دے دوں؟ لا یار وہی دے، دیر نہ کر۔ پہلوان نے 8 سیر جلیبیاں اور 5 روپے کے نوٹ سے بچی ہوئی رقم اس کے حوالے کر دی۔ نوروز نے تانگے کے برابر آ کر دودھ کا آپ خورا اور جلیبیوں کا پوڑا انو کو دیا اور خود اچک کر تانگے پر سوار ہو گیا۔ ذرا دیر میں گھوڑے نے حرکت کی اور تانگا بازار سے گزرنے لگا۔ مختلف راستوں کے چکر کاٹنے کے بعد تانگا ایک احاطے کے اندر داخل ہو گیا۔ احاطے کی 4 دیواری بوسیدہ تھی۔ اندر کھپریل کی چھتوں والے چھوٹے چھوٹے کئی گھر تھے۔ انہی میں نوروز کی کوٹری تھی۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ نوروز نے تالا کھولا، ماچس جلا کر ایک چندھی سی لالٹین روشن کی جس کی چمنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کوٹری میں ایک طرف پلنگ بچھا تھا جس پر ایک میلے سے بستر کے علاوہ نوروز کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک ٹرنک رکھا تھا جس پر کنگھا، تیل کی شیشی اور ایسی ہی 1-2 چھوٹی موٹی چیزیں رکھی تھیں۔ نوروز نے لالٹین روشن کر کے بستر پر سے کپڑے ہٹائے اور انو سے کہنے لگا، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا گھوڑا کھول کر تھان پر باندھ دوں، بس ابھی آیا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ کوٹری کی فضا مرطوب تھی اور ایک عجیب سی بسانت پھیلی ہوئی تھی۔ انو خاموشی کے ساتھ پلنگ پر دونوں پیر لٹکا کر بیٹھ گیا اور کوٹری کی ایک ایک چیز کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک گمسم تھا۔ ہر چیز اس کے لیے اجنبی تھی، ہر بات انوکھی تھی۔ گزشتہ 6-7 گھنٹوں میں اس کی زندگی میں کچھ اس طرح پے بپے تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں کہ وہ سکتے کے سے عالم میں آ گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف خوابوں کا دھندلکا چھایا ہوا تھا جس میں اس کی اپنی ذات روپوش ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر احساس دم بخود ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نوروز آیا۔ اس نے کوٹری کے دروازے کی کنڈی لگائی، الومینیم کے بڑے سے کٹورے میں بھرا ہوا دودھ اور جلیبیاں لے کر اس کے پاس آ گیا۔ انو نے سحپہر کی چائے پی تھی، سخت بھوک لگ رہی تھی۔ نوروز نے اصرار کیا تو اس نے دودھ میں بھیگی ہوئی جلیبیاں پی لیں۔ نوروز نے ہاتھ بڑھا کر طاق سے لالٹین اٹھائی اور پھونک مار کر اس کو بجھا دیا۔ نوروز سویرے بہت تڑکے اٹھ کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ انو کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے جاگ رہا تھا اور بستر پر لاش کی طرح بے سدھ پڑا تھا۔ اس نے نوروز کو باہر جاتے دیکھا اور روشن دان سے ابھرتی ہوئی ہلکی سفید سفید کافوری روشنی کو دیکھا۔ سویرا ہو رہا تھا۔ کہیں قریب ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب احاطے میں ملی جلی آوازیں ابھرنے لگی تھیں، بچوں کے رونے کی آوازیں، بوڑھوں کے کھانسنے کی آوازیں، عورتوں کے چیخنے کی آوازیں
اور یہ سب آوازیں گھل مل کر ہلکے ہلکے شور میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ انو چپ چاپ پڑا اس شور کو سنتا رہا، روشن دان سے ابھرنے والی روشنی کو دیکھتا رہا۔ نوروز جب واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں گرم گرم پوریوں کا پڑا دبا ہوا تھا۔ اس نے انو پر ایک نظر ڈالی اور کہنے لگا، ابے تو ابھی تک لیٹا ہوا ہے، منہ ہاتھ تو دھو لیا ہوتا۔ انو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پلنگ سے نیچے اترا تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس نے کونے میں رکھے ہوئے لوٹے میں گھڑے سے پانی بھرا اور کوٹری کے دروازے پر جا کر منہ دھونے لگا۔ اس کا جی متلا رہا تھا، مگر نوروز نے اصرار کر کے اس کو 2 پوریاں زبردستی کھلا ہی دیں۔ 4 پوریاں اس نے انو کے دوپہر کے کھانے کے لیے رکھ دیں اور اس سے کہنے لگا، موقع لگا تو میں دوپہر کو آ جاؤں گا، نہیں تو رات کو واپسی ہوگی، گھبرانا نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے۔ انو نے کھوئی کھوئی نظروں سے اس کو دیکھا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ نوروز نے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، اب تو اطمینان سے پڑھ کر سو، طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بھوک لگے تو پوریاں کھا لینا، رات کا کھانا میں لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے انو کے رخسار میں ہولے سے چٹکی بھری اور مسکرا کر بولا، وکیل صاحب کو دیر ہو رہی ہوگی، مجھے ان کے لیے تانگا لے کر جانا ہے، گھبرانا مت۔ یہ کہہ کر وہ کوٹری سے باہر آیا، دروازہ بند کیا اور اس میں تالا لگا دیا۔ انو دن بھر کوٹری کے اندر نڈھال پڑا رہا۔ سہ پہر کو ذرا بھوک لگی، مگر ایک پوری بھی نہ کھائی گئی، نہ جانے کیسی طبیعت ہو رہی تھی۔ اس نے گلاس بھر کر پانی پیا اور پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کو 10 بجے کے قریب نوروز آیا۔ وہ اپنے ساتھ خمیری روٹیاں اور سالن لایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انو کے لیے ایک پھول دار ریشمی بشرٹ بھی لایا تھا۔ اس نے بڑے شوق کے ساتھ بشرٹ اسی وقت انو کو پہنائی اور ہنس کر بولا، جج گئے استاد، ابے میرے ساتھ رہا تو عیش کرا دوں گا۔ انو کو بشرٹ کے پہننے سے کوئی خاص مسرت نہ ہوئی، مگر نوروز بڑا خوش نظر آ رہا تھا، بار بار بشرٹ کی تعریف کرتا۔ اس کی اپنی قمیص خاصی میلی تھی اور شلوار اس سے بھی زیادہ میلی تھی۔ وہ دوہرے بدن کا لمبا تڑنگا آدمی تھا، 30-32 کے لگ بھگ عمر تھی، رنگ سانولا تھا، سر پر لمبے لمبے بال تھے، آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ جب وہ ہنستا تو آنکھیں بند ہو جاتی اور چہرہ کچھ ایسا بے ڈھنگا ہو جاتا کہ وہ اچھا خاصا الو کا پٹھا معلوم ہوتا، لیکن وہ الو کا پٹھا ہرگز نہیں تھا۔ روزانہ 10-12 روپے اور کبھی کبھار تو 18-20 روپے کما لاتا تھا۔ طبیعت میں چٹورا پن تھا، اس لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا تھا۔ شہر کے تانگے والوں میں وہ بڑا سرکش مشہور تھا، ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ ہاتھ پاؤں اچھے تھے، اس لیے لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب اڈے پر کسی تانگے والے سے اس کی تو تکار نہ ہوتی، اور اکثر اس گالم گلوچ میں ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی۔ لیکن انو کے ساتھ نوروز کا رویہ بڑا اچھا تھا۔ وہ اس سے بڑی نرمی سے پیش آتا تھا اور انو نے بھی کبھی اس کو ناراضگی کا موقع نہ دیا۔ ایک تو وہ فطرتاً خاموش پسند تھا، اب اس نے اور بھی زیادہ بولنا بند کر دیا تھا، ہر وقت چپ چپ رہتا۔ نوروز روزانہ صبح کوٹری میں تالا لگا کر چلا جاتا اور رات کو آ کر اس کو کھولتا۔ واپسی پر وہ انو کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ اکثر اور بھی کچھ نہ کچھ لے آتا۔ کھانا کھانے کے بعد نوروز زور زور سے ڈکارے لیتا اور دھم سے بستر پر گر جاتا اور انو کو آواز دے کر کہتا، لے بے ذرا ٹانگیں تو دبا دے۔ انو پائنتی بیٹھ کر چپ چاپ اس کی موٹی موٹی پنڈلیاں دبانے لگتا۔ نوروز اس وقت باتیں کرنے کے موڈ میں ہوتا تھا۔ وہ انو سے پوچھتا، کیوں بے، کوئی تکلیف تو نہیں تجھ کو؟ انو اپنا چھوٹا سا سر انکار میں ہلا دیتا۔ وہ اصرار کر کے پوچھتا، دیکھ بے، کسی بات کی ضرورت ہو تو فوراً کہہ دیا کر۔ اچھا، انو کا مختصر سا جواب ہوتا۔ نوروز کو اس کی یہ خاموشی کبھی کبھی بڑی گراں گزرتی۔ وہ کسی قدر تیکھے لہجے میں کہتا، ابے تو نے کوئی چھپ کا روزہ رکھا ہے، ذرا بات چیت کیا کر، یہ کیا کہ ہونٹ سیے بیٹھا ہے؟ اور دیکھ، جو تیرا جی چاہے بے خوف مجھ سے کہہ دیا کر، دیکھ تو میں تیری بات پوری کرتا ہوں کہ نہیں۔ اس کے اسی اصرار پر آخر ایک روز انو نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے اسکول میں داخل کرا دو۔ نوروز حیرت سے چونک پڑا، اسکول میں داخل کرا دوں؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا۔ ابے کیا کرے گا اسکول جا کر؟ وہاں تو لڑکے جا کر 1 نمبر آوارہ ہو جاتے ہیں۔ جا بے، تو بھی یوں ہی رہا۔ اس کے اس جواب سے انو کو بڑی نا امیدی ہوئی۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اسکول میں داخل ہو جائے گا، خوب پڑھے گا، پھر ایک اچھی سی نوکری کرے گا اور سلطانہ کو جا کر اپنے پاس بلا لائے گا۔ اسے سلطانہ بہت یاد آتی تھی اور اس کو یاد کر کے وہ اکثر رو پڑتا۔ اب وہ اس کے پاس جا بھی تو نہیں سکتا تھا، نیاز دیکھ لیتا تو اس کو زندہ نہ چھوڑتا۔ نوروز کے پاس رہتے ہوئے انو کو ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ نوروز اس کو روزانہ کوٹری میں بند کر کے چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ وہ دن بھر کوٹری میں قید رہتا، کبھی کبھی دل گھبراتا تو اٹھ کر بے چینی سے چکر کاٹنے لگتا، پھر اپنی بے کسی پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی اور وہ سسکیاں بھر کر دیر تک روتا رہتا۔ نوروز سے اس کو کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے دانت غلیظ تھے، منہ سے بڑی خراب بو آتی تھی۔
ابابیل کے پروں کی طرح گھنی مونچھیں تھیں۔ جب وہ اس کو پیار کرتا تو انو کا جی متلانے لگتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ نوروز کے منہ پر تھوک دیتا۔ ایک روز نوروز رات کو واپس آیا تو وہ نشے میں دھت ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور قدم بہکے ہوئے پڑ رہے تھے۔ اس نے کوٹری کے اندر داخل ہوتے ہی گھور کر انو کو دیکھا اور جھوم کر بولا، کنڈی لگا دے۔ اس کی آواز اس وقت پھٹے بانس کی طرح بے ڈھنگی ہو رہی تھی۔ انو نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ نوروز کوٹری کے بیچوں بیچ کھڑا جھولتا رہا۔ اس نے گہری نظروں سے انو کو دیکھا۔ ادھر آبے۔ انو چپ چاپ اس کے پاس چلا گیا۔ نوروز ہونٹ بھینچ کر چیخا، اے جیو میری جان۔ یہ کہہ کر اس نے انو کو دونوں بازوؤں پر اٹھا لیا اور دھوں سے بستر پر اٹھا کر پھینک دیا۔ پھر اس نے لالٹین پر ایک لات ماری جو دور تک لڑھکتی چلی گئی۔ لالٹین کی لو دو ایک بار بھڑکی اور بجھ گئی۔ کوٹری کے اندر گہرا اندھیرا چھا گیا۔ صبح اٹھ کر نوروز نے دیکھا تو انو غائب تھا۔ اس کی نظر فوراً دروازے پر گئی۔ کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر جا کر دیکھا انو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ رات کو نہ جانے کب اٹھ کر فرار ہو گیا تھا۔ نوروز دن بھر پاگلوں کی طرح تانگے پر بیٹھا انو کو تلاش کرتا رہا، مگر کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ کئی روز تک وہ اس کو جگہ جگہ تلاش کرتا رہا، مگر انو ایسا غائب ہوا کہ کہیں نظر تک نہ آیا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور نوروز اس کو قریب قریب بھول چکا تھا کہ ایک رات وہ اس کو اچانک نظر آ گیا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ بازاروں کی رونق اجڑ چکی تھی اور نوروز تھکا ہوا سا واپس لوٹ رہا تھا۔ ایک سڑک کے ایک موڑ پر اس نے دیکھا کہ بجلی کے کھمبے کے پاس انو کھڑا ہے۔ وہ اس وقت بوسکی کی قمیص اور شلوار پہنے ہوئے تھا۔ گلے میں پھولوں کا گجرا تھا، کلے میں پان تھا، آڑی مانگ نکلی ہوئی تھی۔ بجلی کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 3 آدمی تھے۔ وہ اجلے لباس پہنے ہوئے تھے اور وضاقتہ سے شوقین مزاج لگتے تھے۔ انو مسکرا کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ نوروز نے اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے تانگے کو آگے بڑھایا اور عین ان لوگوں کے سامنے جا کر تانگے کو روک کر نیچے اتر پڑا۔ انو نے اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ سہم کر رہ گیا۔ نوروز نے نتنے پھلا کر اس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ کیوں بے حرام کے تخم؟ نوروز کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا اور اس کی مونچھیں خطرناک طریقے پر پھڑپھڑانے لگیں۔ اس نے لپک کر اس کا بازو دبوچ لیا اور ڈانٹ کر بولا، منہ کیا تک رہا ہے؟ سیدھی طرح چلتا ہے کہ دوں ایک ہاتھ؟ وہ تینوں شخص لمحے بھر کے لیے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے نوروز کو تکتے رہ گئے۔ پھر ایک نے آگے بڑھ کر کہا، بات کیا ہے جی؟ نوروز کہنے لگا، اسی سے پوچھ لو۔ اس سے تو بعد میں پوچھیں گے، پہلے تم بتاؤ۔ نوروز بگڑ کر بولا، دیکھو جی، بہت دن تم نے میرا لونڈا رکھ لیا۔ اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ الگ کھڑے رہو، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ وہ شخص مسخرے پن سے بولا، اچھا، اور اپنے ساتھ والے سے کہنے لگا، لو جی، یہ لونڈا ان کا ہو گیا۔ نوروز کہنے لگا، اس سے پوچھ کر تو دیکھو۔ وہ شخص بولا، اس سے کیا پوچھنا ہے؟ 1000 روپیہ نقد خرچ کیا ہے، تانگا گھوڑا تک بک جائے گا۔ جا کر بنو ہجڑے سے پوچھ لو کیا رقم دی ہے اس لونڈے کی۔ بات بھی وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ انو نوروز کی کوٹری سے نکل کر بھاگا تو راستے میں بنو ہجڑے سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ بنو اب سندھ سے اتر چکا تھا اور اس نے نائکا کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ گھیر گھار کر نوخیز لڑکوں کو لاتا، کچھ دن ان کی کمائی کھاتا اور جب کوئی مالدار شوقین مزاج مل جاتا تو اس کے ہاتھ بیچ دیا کرتا۔ انو کو خوفزدہ دیکھ کر بنو کی تجربے کار نگاہیں تاڑ گئیں کہ وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ اس نے انو کو دلاسا دیا اور بہلا پھسلا کر اپنی کوٹری میں لے آیا۔ کچھ دن اس کو اپنے پاس رکھا، پھر احمد جان کے ہاتھ اس کو 1000 روپے میں بیچ دیا۔ اس وقت نوروز سے احمد جان ہی بات کر رہا تھا۔ وہ کھالوں کا کاروبار کرتا تھا، آمدنی اچھی تھی، جی کھول کر عیاشی کرتا تھا، خود بھی مزاج میں غنڈہ پن تھا اور 2-4 بدماشوں کو ساتھ رکھتا تھا۔ نوروز اس سے کہنے لگا، میں کسی سالے بنو کو نہیں جانتا، میں تو اس کو ابھی لے کے جاؤں گا۔ احمد جان نے کہا، لے جایا جائے تو لے جاؤ۔ نوروز نے گردن اونچی کر کے کہا، دیکھوں تو کون مائی کا لال مجھے روکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے انو کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا، چل بے۔ اسی وقت احمد جان کا ایک ساتھی بڑھ کر آگے آیا اور نوروز کو آہستہ سے دھکا دے کر بولا، الگ ہٹ کے بات کرو۔ نوروز نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا اور چیخ کر بولا، یہ مت سمجھنا کہ اکیلا ہوں، تم تینوں پر بھاری ہوں۔ مگر وہ شخص مشتعل نہ ہوا، نرمی سے بولا، جا بھائی اپنا کام کر، کیوں خامخواہ سر ہوئے جا رہا ہے؟ نوروز نے پھر انو کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ احمد جان کے ساتھی نے ریشمی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑا سا چاقو باہر نکال لیا۔ کڑکڑ کر کے چاقو کے کھلنے کی آواز ابھری۔ نوروز نے دیکھا چاقو کی جھلکتی ہوئی نوک اس کے پیٹ پر تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ، ورنہ لاش بھی تمہاری ڈھونڈے سے نہ ملے گی۔ نوروز چپ چاپ کھڑا جھلکتے ہوئے چاقو کو دیکھتا رہا۔ احمد جان نے نوروز کو گالی دے کر کہا، ابے اب یہاں سے ٹلے گا بھی یا ہتیا کرانے کا ارادہ ہے؟ نوروز پسپا ہونے کے سے انداز میں پیچھے ہٹایا اور گردن جھکا کر تانگے کی طرف چل دیا۔ جب وہ تانگے پر سوار ہونے لگا تو احمد جان نے کہا، آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ ٹھنڈے پڑے رہو گے۔
نوروز کو ان پر تاؤ تو بہت آیا، مگر وہ ایک نہیں 3 تھے اور مسلح تھے۔ وہ بالکل نہتہ تھا، لہٰذا اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے گھوڑے کی راسیں کھینچی اور تانگے کو آگے بڑھا دیا۔ کولتار کی پختہ سڑک پر اس کے تانگے کی آہٹ دور تک ابھرتی رہی۔ انو احمد جان اور اس کے ساتھیوں کے بیچ میں خاموش کھڑا تھا۔ انو گھر سے نکلنے کے بعد پھر واپس نہ آیا۔ سلطانہ روزانہ اس کا انتظار کرتی۔ اسے امید تھی کہ انو ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اس نے انو کی ایک ایک چیز سنبھال کر الماری میں سجا کر رکھ دی تھی۔ اس کے لیے کپڑوں کے کئی نئے جوڑے سلوائے تھے، وہ بھی الماری میں رکھے تھے۔ جب کبھی انو بہت یاد آتا تو وہ الماری کھول کر کھڑی ہو جاتی اور ساری چیزوں کو حسرت سے دیکھتی۔ پھر ایکا ایکی اس کا دل بھر آتا اور وہ بے اختیار رو پڑتی۔ انو سے اس کو بڑی ڈھارس تھی۔ اس کے جانے کے بعد تنہائی کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر کے چکر کاٹا کرتی، گھنٹوں دریچے پر کھڑی سڑک کی جانب خوابناک نظروں سے تکا کرتی، شاید انو آتا ہوا نظر آ جائے۔ اس کو اس قدر پریشان دیکھ کر گھر کی بوڑھی خادمہ نے مشورہ دیا تھا کہ گمٹی میں ایک بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ فال نکال کر ایسے پتے کی باتیں بتا دیتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے، اور ان کا تعویذ تو ایک پر ایک ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کئی حیرت انگیز واقعات بھی سنائے، جن کو سن کر سلطانہ کا اشتیاق اس قدر بڑھا کہ ایک دن جب نیاز اپنے کام پر گیا ہوا تھا، اس نے خادمہ کو اپنے ہمراہ لیا اور ان شاہ صاحب کے پاس جا پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ عقیدت مندوں کا ایک جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس آئے تھے۔ ان کا قیام پہاڑی کے دامن میں تھا۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا مختصر سا مکان تھا، جس میں کل 2 کمرے تھے۔ آگے سائبان تھا جس میں مردوں کے لیے انتظام تھا۔ ایک کمرے میں پردہ دار خواتین بیٹھی تھیں۔ سلطانہ وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ 9 بجے دن کو وہاں پہنچی تھی۔ دوپہر کے وقت اس کی طلبی ہوئی۔ یہ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ شاہ صاحب غالیچے پر مسند سے لگے بیٹھے تھے۔ کمرے کے اندر لوبان سلگ رہا تھا۔ ہر طرف تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کے آدمی تھے۔ بڑی گھیردار داڑھی تھی، سر پر کاکلیں تھیں۔ اس وقت وہ زعفرانی رنگ کا کرتا اور ویسا ہی تہبند باندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ چہرے پر جلال تھا۔ جب سلطانہ وہاں پہنچی تو وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں بیٹھے تھے۔ وہ غالیچے کے ایک سرے پر مؤدب ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ کمرے کے اندر گہرا سکوت طاری تھا۔ ایکا ایکی شاہ صاحب کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہے تھے، لڑکی تیرا بھائی شمال مشرق کی جانب گیا ہے۔ وہ ایک شخص کے چنگل میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ سلطانہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ سلطانہ کو سخت حیرت ہوئی کہ ان کو کس طرح یہ پتہ چل گیا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے معلوم کرنے یہاں آئی ہے۔ ان سے تو اس کی ابھی تک بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ عقیدت سے اس کی گردن جھک گئی۔ کمرے کے اندر عود و لوبان کے مرغولے لہرا رہے تھے۔ گہری خاموشی اور تیز خوشبوؤں کی مہک نے ماحول کو آسیب زدہ بنا دیا تھا۔ ذرا دیر بعد شاہ صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور سلطانہ کو گھور کر دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر بولے، تم دونوں کب آئیں؟ سلطانہ تو خاموش رہی، البتہ بوڑھی خادمہ نے کہا، ہم کو تو آئے ہوئے دیر ہو گئی، بلکہ آپ نے بی بی جی سے کچھ کہا بھی تھا۔ کاہے کے بارے میں؟ ان کا چھوٹا بھائی بہت دنوں سے لاپتہ ہے، اس کے لیے آپ نے کہا تھا۔ شاہ جی آہستہ سے مسکرائے، اچھا، میں تو نہ جانے کہاں پہنچ گیا تھا۔ لمحہ بھر رک کر انہوں نے کہا، حاجیوں کا ایک جہاز طوفان میں گھر گیا تھا۔ مجھے حکم ملا کہ فوراً جا کر حاجیوں کو بچاؤ۔ اللہ غنی کیا عالم تھا۔ جہاز کے اندر کوہرام برپا تھا۔ ہر شخص موت کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ موجیں دہاڑتی ہوئی اٹھ رہی تھیں۔ جہاز درخت کے پتے کی طرح ان میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ بول رہے تھے کہ جیسے خواب میں بڑبڑا رہے ہوں۔ خادمہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ سلطانہ کا سر عقیدت سے اور جھک گیا۔ شاہ صاحب نے خاموشی کے ساتھ زعفران سے 2 تعویذ لکھے اور سلطانہ کو دیتے ہوئے بولے، یہ لو، ایک گھر کے شمالی کونے میں زمین کھود کر دفن کر دینا، دوسرا کسی اونچے درخت پر دھاگے سے لٹکا دینا۔ جیسے جیسے ہوا سے تعویذ ہلے گا ویسے ہی لڑکے کے دل میں ہول اٹھے گا اور گھر کی یاد ستائے گی۔ انشاءاللہ شام تک واپس آ جائے گا۔ سلطانہ نے تعویذ لے کر پرس سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر نظر کرنا چاہا تو شاہ صاحب ہنس پڑے۔ تمہارا بھائی آ جائے تو ایک سیاہ بکرا منگا کر صدقہ کر دینا، اس کا گوشت مساکین اور محتاجوں میں تقسیم کرا دینا۔ سلطانہ نے نوٹ پرس میں واپس رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ صاحب سے جانے کی اجازت لی اور تعویذ لے کر خوشی خوشی گھر آ گئی۔ شاہ صاحب کی ہدایت کے مطابق اس نے ایک تعویذ زمین میں دفن کرا دیا اور دوسرا باغیچے میں لگے ہوئے پیپل کے پیڑ کی ایک اونچی شاخ پر لٹکوا دیا۔ اسے یقین تھا کہ انو ضرور آ جائے گا۔
شاہ صاحب کی شخصیت کا طلسم اس پر پوری طرح چھا گیا تھا۔ اس روز اس نے خانسامہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے سامنے کھیر تیار کرائی، اس لیے کہ انو کھیر بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ شام تک وہ بڑی خوش رہی۔ جب دن ڈھلنے لگا اور دھوپ کا رنگ بسنتی ہو گیا تو وہ بے چین ہو گئی۔ بار بار دریچے پر جا کر دیکھتی۔ سورج غروب ہو گیا، دن کا الاؤ سرد پڑ گیا اور اندھیرا پھیلنے لگا۔ شام ہو گئی مگر انو نہ آیا۔ رات ہو گئی، اندھیرا گہرا ہو گیا، راستے سنسان پڑ گئے مگر انو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور انو کا انتظار کرتی رہی۔ پھر بہت سی شامیں آئیں اور گزر گئیں اور شاہ صاحب کا تعویذ پیپل کی اونچی شاخ پر لہراتا رہا۔ خادمہ نے دوبارہ شاہ صاحب کے پاس جانے کے لیے کہا مگر سلطانہ پھر ان کے پاس نہ گئی۔ اس کی عقیدت کا طلسم درہم برہم ہو چکا تھا۔ نیاز کو سلطانہ کے دکھ کا پورا احساس تھا اور وہ ہر طرح اس کی ناز برداری کی کوشش کرتا۔ ان دنوں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے خرید کر لاتا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا اور انو کے چلے جانے پر اظہار افسوس کرتا۔ لیکن سلطانہ اس سے بیزار سی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ انو نے صرف اسی کی وجہ سے گھر چھوڑا ہے۔ حالانکہ بوڑھے خانسامہ نے صرف اس قدر بتایا تھا کہ اس نے نیاز کو انو پر ناراض ہوتے سنا تھا۔ اس کے بعد انو کوٹھی کا پھاٹک کھول کر چپ چاپ باہر چلا گیا۔ جب وہ اس بات پر غور کرتی تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی اور نیاز کے خلاف اس کے دل میں شدید نفرت کا طوفان اٹھتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ اس کوٹھی سے کہیں چلی جائے۔ وہ ہر طرف نظریں دوڑاتی مگر اس کا کوئی بھی اپنا غمگسار نظر نہ آتا۔ ایسے عالم میں کبھی کبھار اسے سلمان کا بھی خیال آیا مگر اس کی یاد کے ساتھ ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ اس کا جی چاہتا کہ اگر سلمان مل جائے تو وہ اس کا منہ نوچ لے، اس کے چہرے پر تھوک دے اور ہزاروں کوسنے دے۔ پھر وہ سوچتی کاش ایک بار سلمان اس کو مل جائے اور وہ اس کو یہاں لا کر دکھائے کہ اب سلطانہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کو غریب اور لاوارث جان کر اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ اب وہ شاندار کوٹھی میں رہتی ہے، اس کے پاس موٹر ہے، یہ قیمتی فرنیچر ہے، نوکر ہیں، خدمتگار ہیں جن پر اس کا حکم چلتا ہے۔ اس کے پاس ریشمی کپڑوں سے بھرے ہوئے ٹرنک ہیں، جڑاؤ زیورات ہیں، جوتوں کی درجنوں جوڑیاں ہیں۔ وہ جس ٹھاٹ باٹ سے رہتی ہے اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں ایک بار اصرار کر کے نیاز اس کو خان بہادر فرزند علی کے ہاں لے گیا۔ خان بہادر بڑی شاندار کوٹھی میں رہتا تھا۔ اس کا رہن سہن بڑا شاہانہ تھا۔ ہر کمرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر تھا۔ کام کاج کے لیے نوکروں کی پلٹن تھی مگر اس کی بیوی بڑی چھچھوری عورت تھی، اترا کر بات کرتی تھی۔ اس کے ہر انداز سے نو دولتیا پن ٹپکتا تھا۔ البتہ دونوں لڑکیاں بڑی شائستہ تھیں اور بڑا لڑکا بہت ہنسمکھ تھا۔ شام کی چائے اس نے ان تینوں کے ساتھ پی۔ لڑکے کا نام شاہد علی تھا، نکلتا ہوا لمبا قد، مضبوط ہاتھ پاؤں، تیکھے نقوش، بڑی بڑی روشن آنکھیں۔ وہ خاصا خوبصورت نوجوان تھا، ایم اے کر چکا تھا اور اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ چائے پر بھی امریکہ کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے سلطانہ کو مخاطب کر کے کہا مسز نیاز، آپ کو دیکھ کر تو بڑی حیرت ہوئی۔ سلطانہ کو اس کے مسز نیاز کہنے پر سخت تعجب ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس غلط فہمی کو دور کر دے، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ نیاز نے نہ جانے اس کے متعلق ان لوگوں سے کیا کہا ہے۔ سلطانہ کو بڑا غصہ آیا۔ کمبخت نے کم سے کم اشارہ ہی کر دیا ہوتا۔ ذرا دیر خاموش رہ کر اس نے شاہد سے کہا آپ کو حیرت کیوں ہوئی؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا میں سمجھتا تھا کہ آپ نہ جانے کیسی ہوں گی۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی سادگی تھی۔ سلطانہ کو اس کی یہ ادا بڑی پیاری معلوم ہوئی۔ مسکرا کر کہنے لگی کیا مطلب؟ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ کچھ عجیب سی ہوں گی۔ اسی وقت شاہد کی بہن نے کہا آپ کو دیکھ کر تعجب تو مجھے بھی ہوا۔ سلطانہ کی سمجھ میں ان کی باتوں کا مطلب نہیں آیا۔ پوچھنے لگی کیوں؟ وہ بولی ہم تو سمجھتے تھے کہ نیاز صاحب کی مسز تو کچھ دہقانی سی ہوں گی، موٹی موٹی کالی سی، مگر آپ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی یہ تو ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگی کیوں بھائی جان، یہی بات ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولا سچ مچ آپ بڑی گرینڈ معلوم ہوتی ہیں۔ سلطانہ کا ایک بار پھر جی چاہا کہ وہ ان کی غلط فہمی کو رفع کر دے، مگر اس میں نیاز کی ناراضگی کا ڈر تھا اور وہ اس کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی۔ اپنی کوٹھی پر آ کر وہ بہت دیر تک خان بہادر کے گھر والوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی نکچڑی بیوی، ملنسار بیٹیاں اور ہسمکھ شاہد جس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتیں سلطانہ کو بار بار یاد آتی رہیں۔ چند روز بات کا ذکر ہے، رات کے کوئی 8 بجے اچانک شاہد آ گیا۔ نیاز اس وقت کوٹھی پر موجود نہیں تھا۔ عام طور پر وہ اس وقت غیر حاضر رہتا تھا۔ سلطانہ چاہتی تو نیاز کے دوسرے ملنے جلنے والوں کی طرح اس کو بھی ٹال دیتی، مگر وہ شاہد سے ملنے خود ڈرائنگ روم میں گئی۔ وہ کسی کام سے نیاز کے پاس آیا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے سلطانہ کو پھر مسز نیاز کہہ کر مخاطب کیا۔ سلطانہ نے ایک بار یہ سوچا کہ وہ اس غلط فہمی کو اب برداشت نہیں کر سکتی۔
کہنے لگی آپ مجھے مسز نیاز نہ کہا کریں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا کیوں؟ سلطانہ نے دبی زبان سے کہا شاید آپ کو پتہ نہیں، نیاز صاحب میرے رشتے میں میرے سوتیلے والد لگتے ہیں۔ شاہد تعجب سے منہ پھاڑ کر بولا ارے! لمحے بھر تک وہ اس کو ہکا بکا ہو کر تکتا رہا۔ تو پھر اس روز آپ نے یہ بات کیوں نہ بتائی؟ آپ لوگوں نے بتانے کا موقع ہی کہاں دیا؟ شاہد معذرت کرنے لگا، ہم لوگ تو یہی سمجھے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت بری بات ہو گئی، آپ نے برا تو نہیں مانا؟ پھر اس نے گھبرا کر خود ہی کہا آپ نے ضرور برا مانا ہوگا۔ اس کو پریشان دیکھ کر سلطانہ کہنے لگی وہ تو غلط فہمی تھی، اس کا کیا برا ماننا۔ شاہد نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور چپ چاپ بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ پنکھے کی ہوا سے اس کے بال بکھر کر پیشانی پر آ گئے تھے اور چہرہ سوچتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس عالم میں وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ سلطانہ نے کئی بار اس کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا اور ہر بار وہ اس کو بڑا پیارا معلوم ہوا۔ معصوم سا چہرہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں اور بھرے بھرے گلابی ہونٹ۔ کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ باہر لان میں درختوں کے پتے آہستہ آہستہ کھڑکھڑا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ سلطانہ نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا آپ کیا سوچنے بیٹھ گئے؟ وہ چونک سا پڑا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ذرا سوچ رہا تھا۔ کیا؟ سلطانہ نے بڑے پیار سے کہا۔ شاہد نے اس کو نظر بھر کر دیکھا اور بے چینی سے سر کے بال کریدنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا میں آپ ہی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میرے متعلق؟ شاہد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہت بے چین معلوم ہو رہا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا سا کمرے کے دروازے تک گیا، پھر دہلیز پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر سلطانہ کی جانب دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ شاہد مبہوت سا کھڑا تھا، پھر وہ کسی سحر زدہ انسان کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا سلطانہ کے قریب آیا۔ اس کی سانس تیز تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہانپ رہا ہے۔ سلطانہ ایک بارگی کھڑی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ سلطانہ نے اس کی گرم گرم سانسوں کی حرارت اپنے رخساروں پر محسوس کی۔ اسی وقت شاہد نے اس کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور اس کے لبوں کو، رخساروں کو، گردن کو، شانوں کو دیوانوں کی طرح چومنے لگا۔ سلطانہ کئی بار اس کے بازوؤں کی گرفت میں کلبلائی، پھر اس نے نڈھال ہو کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ پھر شاہد کی آواز ابھری میں امریکہ نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ شاہد بے حد جذباتی ہو رہا تھا، کہنے لگا میں پہلے تم سے شادی کروں گا۔ خدا کی قسم میں آج ہی امی جان سے کہوں گا، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم میری ہو، تم میری ہو۔ اس نے پاگلوں کی طرح سلطانہ کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ جب شاہد چلا گیا تو سلطانہ نے کمرے کے اندر جا کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور دیر تک دیکھتی رہی۔ کیا وہ واقعی بہت خوبصورت ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ شاہد اس سے بیاہ کر لے گا؟ اس کی خوبصورت آنکھیں بار بار آئینے میں جھپکتی اور ہونٹ لرز کر رہ جاتے۔ وہ رات اور ایسی کئی راتیں اس نے انگڑائیاں لے لے کر اور مسکرا مسکرا کر گزاری۔ پھر ایک روز نیاز نے باتوں باتوں میں بتایا کہ شاہد نیو یارک چلا گیا۔ سلطانہ کے دل پر زبردست گھونسا لگا۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ زندگی ایک بار پھر اس کو جل دے گئی تھی۔ اس صدمے نے، اس دکھ نے اس کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ وہ بہت سے سہانے خواب جو اس نے چند دنوں میں دیکھ ڈالے تھے، تارے عنکبوت کی طرح بکھر کر رہ گئے تھے۔ اس کے چاروں طرف اندھیرے کا جال پھیل گیا۔ پھر وہی لق و دق سی زندگی تھی، تنہا اور بے سہارا۔ گرمیاں ختم ہو رہی تھیں اور ساون کا مہینہ لگ چکا تھا۔ آسمان پر اودی اودی بدلیاں گھر گھر کر آتی، مہ برستا اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا۔ برسات کی ایسی ہی رات تھی۔ پچھم سے گھٹائیں امڈی، ہوا کے تیز جھکڑ چلنے لگے، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے کھڑکی کے شیشوں پر ٹپ ٹپ بج رہے تھے اور ہوا کی سرسراہٹیں سیٹیوں کی طرح رات کے سناٹے میں چیخ رہی تھیں۔ 11 بجے کا عمل تھا۔ سلطانہ اس وقت تک جاگ رہی تھی۔ اچانک بجلی فیل ہو گئی۔ جھلکتی ہوئی روشنیاں ایک دم اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو گئی۔ سلطانہ خوفزدہ ہو گئی۔ اندھیرے کمرے کے اندر اس کو پراسرار سائے رینگتے ہوئے معلوم ہوئے۔ ہوائیں سسکیوں کی طرح ابھرتیں اور بارش کے قطرے درختوں کے پتوں پر گرتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ دیر تک اسی طرح سہمی ہوئی پڑی رہی۔ موسلا دھار بارش برابر ہوتی رہی۔ پھر اس نے برساتی میں کار رکنے کی آواز سنی۔ نیاز واپس آ گیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز پختہ فرش پر سنائی دی۔ پھر گھنٹی زور سے بجی۔ دروازہ کھلنے کی آواز ابھری۔ نیاز اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کئی بار اس کے کھانسنے کی آواز ابھری اور پھر کوٹھی پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بارش برابر ہو رہی تھی اور ہوا درختوں میں چیخ رہی تھی۔ سلطانہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ بجلی کی روشنی ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ اندھیرے سے اس کو وحشت ہو رہی تھی۔ ایک تیز ہوا کی سرسراہٹوں میں اس نے سنا کہ باہر ورانڈے میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ قدموں کی چاپ رک رک کر ابھر رہی تھی۔ سلطانہ لرز کر رہ گئی۔
कदमों की आहट रुक रुक कर उभरती रही। बारिश का जोर अभी तक नहीं टूटा था और हवा के शोर से दिल दहलता था। अचानक कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। खट 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 खट। डर के मारे सुल्ताना मसहरी की पट्टी से चिमट गई। फिर एक भारी सी आवाज़ उभरी, सुल्ताना, सुल्ताना। नियाज उसको आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहा था। सुल्ताना ने पूछा, कौन? नियाज ने कहा, ज़रा दरवाज़ा खोलो। कई लम्हे तक सुल्ताना खामोश पड़ी सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता खटखटाहट की आवाज़ उभरती रही और नियाज रुक रुक कर उसको आवाज़ देता रहा। आखिर सुल्ताना ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। नियाज अंदर आ गया। ज़रा देर वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने सुल्ताना से कहा, देखो ज़रा होशियार सोना। उसने जल्दी से पूछा, क्यों? वो कहने लगा, मुझको अभी अभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई वरांडे में चल रहा है। आवाज़ सुल्ताना ने भी सुनी थी। वो खौफ से लरस कर रह गई। नियाज कहता रहा, पहले तो मैं पड़ा पड़ा उस आहट को सुनता रहा, फिर निकल के देखा तो कुछ नज़र ना आया। अंधेरा इस कदर है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। तुमने मोमबत्तियां भी मंगा कर नहीं रखी। उसकी आवाज़ अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उभरती रही। खौफ के मारे सुल्ताना की आवाज़ तक न निकली। वो सहमी हुई खड़ी रही। नियाज कहने लगा, तुमको डर तो नहीं लगेगा? और जवाब का इंतज़ार किए बगैर सुल्ताना का बाजू आहिस्ता से पकड़कर कहने लगा, चलो आज तुम मेरे कमरे में चलकर सो जाओ। सुल्ताना ने आहिस्ता से कहा, नहीं। उसकी आवाज़ लरज रही थी। नियाज ने उसको प्यार से डांटा, पागल मत बनो, आओ, और उसको अपने दोनों बाजुओं पर उठा लिया। सुल्ताना ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो सहमी हुई सी उसके सीने से लग गई। नियाज उसको बाजुओं पर उठाए हुए कमरे के बाहर आ गया। बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर, दरख्तों पर, छतों पर बज रहे थे। हवा फर्राटे भरती हुई दरख्तों से गुजरती तो ऐसा महसूस होता कि कोई ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रहा है। अंधेरा बहुत गहरा था और इस घनघोर अंधेरे में नियाज के बोझल कदमों की आवाज़ वरांडे के पुख्ता फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता उभरती रही। खट खट खट। आवाज़ दूर होती चली गई। फिर आवाज़ बारिश के शोर में डूब गई।